اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما ماہ رمضان کے حوالے سے استقبال ماہ رمضان اور منصوبہ بندی ماہ رمضان، جو کہ ہمارے چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام اللہم صلی کی دعاؤں میں سے ایک دعا ہے اور صحیفہ کاملہ میں مذکور ہے، بہترین دعا کہ جس میں ماہ رمضان کی ابتدا، ماہ رمضان کا تسلسل، ماہ رمضان کا اختتام اور اس مہینے میں کیے جانے والے تمام امور کی پلاننگ، منصوبہ بندی، مرغوبات اور ممنوعات، ڈوز اینڈ ڈونٹس، جو کام کرنے کے ہیں، جن سے اجتناب برتنا ہے، تمام کے تمام اس دعا میں سمیٹ دیے گئے ہیں۔ اس دعا کے شروع میں امام حمد و ثنا بجا لاتے ہیں اور اس کے بعد معرفت ماہ رمضان ہمیں سمجھاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے اس ماہ رمضان میں اپنے آزاد جوارح کو گناہوں سے روکنے کی توفیق طلب کرتے ہیں، جو کہ سب سے اہم کام ہے، یعنی گناہوں سے بچنا۔ تقویٰ نکلا ہی مادے وقع یقی سے ہے، یعنی بچنا۔ پھر ریاکاری سے بھی بچنا ہے، کیونکہ عبادت میں ریاکاری آ جائے تو انسان کی ساری محنت، زحمت جو ہے وہ باطل ہو جاتی ہے اور نیست و نابود ہو جاتی ہے۔ پھر امام نماز کے قیام اور اس کی شرائط اور اس کے ثمرات کا تقاضا کرتے ہیں، طلب کرتے ہیں، درخواست کرتے ہیں کہ نماز اور روزہ دونوں فواحشات، منکرات، گناہوں سے حجاب ہے۔ واستعینوا بالصبر والصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز فواحشات سے روکتی ہے اور روزہ لعلکم تتقون، تقوی کی منزل تک پہنچاتا ہے۔ پھر اس کے بعد اجتماعی ذمہ داری، گھر والے، ہمسائے، دوست، احباب یا عمومی افراد کہ جن کے ساتھ لین دین انسان کا رہے۔ اور روزہ تو در حقیقت ہمیں سکھاتا ہی یہی ہے کہ ایک غریب، ایک مفلس، ایک لاچار، ایک بیچارہ کم بجٹ میں یا بھوک میں کیسے گزارا کرتا ہے۔ اب تیسرے حصے میں جو انشاءاللہ آج ہمارا آخری درس ہوگا اس دعا کے حوالے سے، اس دعا کی تشریح کے لیے محمد صادق رضا تقوی نے کتاب لکھی ہے، ماہ خدا میں صائم کی ذمہ داریاں۔ بہت اچھی کتاب ہے، اس سے بھی ہم نے استفادہ کیا۔ آپ لوگ چاہیں تو اس کتاب کو خرید کے پڑھ سکتے ہیں، جس میں اس دعا کی فقط 300 سے زیادہ صفحات پر مشتمل ہے، بہت تفصیلات کے ساتھ۔ محمد صادق رضا تقوی جی، اور ماہ خدا میں صائم کی ذمہ داریاں، پوری کتاب اسی دعا پر ہے، اس کی تشریح اور توضیح پہ۔ تو اچھی کتاب ہے، جس کو تفصیل سے پڑھیں تو معرفت رمضان بھی ہوگی انشاءاللہ، اور پلاننگ، منصوبہ بندی، ممنوعات، مرغوبات کا بھی جو ہے اندازہ ہو جائے گا۔ آج کے آخری حصے میں ہم امام کی بقیہ منصوبہ بندی، بقیہ دعا، جو کہ حقیقت میں ہماری منصوبہ بندی اور ہماری دعا ہے۔ امام کا تو پورا سال ہی روزے کی طرح گزرتا تھا، رمضان کی طرح گزرتا تھا۔ یہ تو ہمیں سکھانے کے لیے امام نے یہ دعا جو ہے اللہ تعالیٰ سے مانگی ہے۔
آج امام کی دعا کا وہ ٹکڑا ہم ابتدا میں پیش کر رہے ہیں جس میں وسیلے اور واسطے پر گفتگو ہوئی ہے۔ امام فرماتے ہیں وَأَن نَتَقَرَّبَ إِلَيْكَ فِيهِ مِنَ الْأَعْمَالِ الزَّاكِيَةِ، اور پھر اس سے آگے اللہم انی اسألوک بحق هذا الشہر وبحق من تعبد لك فیہ من ابتدائہ وإلی وقت فنائہ۔ امام یہاں پہ دو قسم کے وسیلے، دو قسم کے واسطوں کا ذکر کر رہے ہیں، اعمال اور الناس۔ اعمال اور وہ لوگ جو یہ اعمال انجام دے کے کامیاب ہوئے۔ امام فرماتے ہیں اور ہمیں اس مہینے میں ایسے پاک و پاکیزہ اعمال کے وسیلے سے تقرب حاصل کرنے کی توفیق دے جن کے ذریعے تو ہمیں گناہوں سے پاک کر دے اور از سر نو برائیوں کے ارتکاب سے بچا لے، یہاں تک کہ فرشتے تیری بارگاہ میں جو اعمال نامے پیش کریں وہ ہماری ہر قسم کی اطاعتوں اور ہر نوع کی عبادت کے مقابلے میں سبک ہوں۔ یہ بڑا خوبصورت جملہ ہے جو امام نے کہا، سبک ہوں یعنی سبک ہوں یا ہلکے ہوں، یعنی جو میرا اعمال نامہ، جو میری رپورٹ کارڈ آپ کے حضور تیار ہو، اس کے مقابلے میں باقی لوگوں کی رپورٹ کارڈز، باقی لوگوں کے نام عمل کم ہو، یعنی میں فرسٹ آ جاؤں۔ دوسری صورت میں، دوسری الفاظ میں، یعنی ہر اسٹوڈنٹ کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ جب رزلٹ آؤٹ ہو تو میں فرسٹ آؤں، باقی سب پیچھے رہ جائیں، حالانکہ اس کو معلوم ہوتا ہے یہ فرسٹ آنے والا، یہ سیکنڈ آنے والا، یہ تھرڈ، لیکن ہر کوئی چاہتا ہے کہ کاش میں فرسٹ آ جاؤں۔ تو امام کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اس طرح دعا کرو کہ گویا تمہیں فرسٹ آنا ہے، اور جب فرسٹ آنا ہوتا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کی منصوبہ بندی اور اس کے اعمال، اس کی تیاری بھی اسی طرح ہونی چاہیے۔ تو ہم یہ کہیں گے امام یہ دعا آپ ہی کو مبارک ہو، آپ بھی فرسٹ آ سکتے ہیں، ہم تو نہیں فرسٹ آ سکتے، لیکن ہاں یہ ہے کہ جو غیر معصوم ہیں ان میں ہم کمپٹیشن کر سکتے ہیں۔ آس پاس ہم دیکھیں جیسے کہ حدیث مبارکہ میں بھی ہے کہ دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو اور دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو۔ تو کم از کم جو افراد ہمارے آس پاس ہیں، ہماری کلاس میں ہیں، ہمارے خاندان میں ہیں، ہمارے دوست احباب کے سرکل میں ہیں، ان سے کمپٹیشن کریں کہ بھئی ہمیں ان کو ہرانا ہے، یعنی جتا کے نہیں ہرانا ہے، خود اپنے طور پہ کہ بھئی یہ نماز شب کی پابند ہیں، مجھے بھی نماز شب پڑھنی ہے، یہ ماہ رمضان کو تلاوت کرتے ہوئے اذکار الہی کرتے ہوئے گزارتے ہیں تو مجھے بھی ایسے گزارنا ہے، ان کو میں نے کبھی غیبت کرتے ہوئے نہیں دیکھا، خصوصی طور پہ رمضان، مجھے بھی ایسا کرنا ہے۔ تو یہ کمپٹیشن جو کہ جائز ہے اور یہ ہونا بھی چاہیے، اور اسی سے معاشرے میں امن پھیلتا ہے۔ ہمارے ہاں جو امن و امان کے مسائل ہیں وہ دنیاوی لالچ، دنیاوی کمپٹیشن کی وجہ سے۔ اچھا یہاں پر وسیلے کے حوالے سے تھوڑی سی وضاحت ہو جائے، اور چونکہ امام نے دونوں کا ذکر چھیڑ دیا، اعمال کا وسیلہ اور لوگوں کا وسیلہ، اور اسی بحث میں لوگ الجھ کے رہ جاتے ہیں کہ وسیلہ جائز ہے کہ ناجائز ہے، بدعت ہے، شرک ہے، کیا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ وسیلہ ناگزیر ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، سورہ مائدہ آیت نمبر 35 اور اس کے لیے اس تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ تو یہ وسیلہ تو ناگزیر ہے، اپارٹ فرام دا ڈسکشن، ڈیبیٹ کہ ہم اس میں کودیں نہ کودیں، اس بحث میں وسیلہ ناگزیر ہے۔ اب وسیلہ دو قسم کا ہوتا ہے، اعمال کا اور الناس یعنی لوگوں کا۔ اعمال کا وسیلہ سورہ بقرہ آیت نمبر 45 وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، ایز سمپل ایز دیٹ، بہت سمپل سی آیت ہے۔ اعانت تلاش کرو، مانگو، معاونت مانگو صبر سے اور نماز سے۔ اور بھی عبادات ہیں لیکن اعانت کرنے کے لیے یہ دو عبادات بہترین ہیں۔ کون سی؟ نماز اور صبر۔ صبر کے لیے امام ششم علیہ صادق علی محمد، امام جعفر صادق علیہ السلام کی
حدیث ہے کہ یہاں پہ صبر سے مراد روزہ ہے. تو نمبر 1 قسم وسیلے کی اعمال، یعنی اعمال وہ سیڑھی ہیں کہ جن پہ چڑھ کے آپ اوپر جائیں گے. آپ کی نماز، آپ کا روزہ، آپ کا حج، آپ کا حسن اخلاق آپ کو بچائے گا. اس میں کوئی دو باتیں نہیں، اس میں کوئی ڈیبیٹ، کوئی بحث، کوئی اختلاف نہیں کسی بھی مکتب فکر اسلامی کے درمیان. دوسرا وسیلہ ہے لوگوں کا، جس کا ذکر امام نے بھی کیا ہے. لوگوں کا وسیلہ کس طرح ہم ثابت کریں کہ ضروری ہے؟ عقلی طور پہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب آدمی کوئی کام کرنے جاتا ہے تو وہ ان کاموں کو کامیابی سے انجام دینے والوں لوگوں کی تلاش کرتا ہے. ایک شخص، ایک بچہ ڈاکٹر بننا چاہتا ہے تو وہ ڈاکٹر کو تلاش کرے گا، میڈیکل اسٹوڈنٹ کو تلاش کرے گا بھی آپ کیسے پہنچے یہاں تک، کیا اسکوپ ہے، کتنی محنت کرنی ہوگی. اگر یہ لوگ اس کے سامنے نہ ہوں تو وہ آگے نہیں بڑھ سکتا. اس طرح کاروباری شخص ہے، کسی کے ساتھ دوستی کرے گا، اس کی دکان پہ بیٹھے گا، اونچ نیچ سمجھے گا. اور اللہ، یہ تو عقلی دلیل ہو گئی. نقلی دلیل یعنی قرآن سے اللہ تعالیٰ نے تو پہلی سورہ میں اس کا تذکرہ کر دیا کہ دیکھو یہ وسیلہ یعنی لوگوں کا بہت ضروری ہے. یعنی جو ہم دعا مانگتے ہیں سورہ فاتحہ میں ایک ہی دعا ہے، اور وہ کیا دعا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں صراط مستقیم دکھا. کیوں یہ دعا اللہ نے مقدم کی قرآن کی بقیہ دعاؤں اور یہ سورہ مقدم کیا بقیہ سوروں پر؟ کیوں کہ اب ہم قرآن پڑھنے جا رہے ہیں، صراط مستقیم پر جا رہے ہیں، تو ہمیں صراط مستقیم دکھا. بعض اوقات ہم صراط مستقیم پر ہوتے ہیں لیکن فائدہ نہیں ہوتا. مطلب آپ شارع فیصل پہ جا رہے ہیں، ہائی وے پہ جا رہے ہیں، سپر ہائی وے پہ، لیکن آپ کی آنکھیں بند ہیں یا آپ ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، تو آپ صراط مستقیم پہ ہوتے ہوئے حادثے کا شکار ہو جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ سے جب ہم دعا مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم تو فوراً کہتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کی صراط جن پر تیرا انعام نازل ہوا. کیوں کہ ہمیں معلوم ہے کہ اسلام میں 73 فرقے ہیں، ہر فرقہ اپنے آپ کو صراط مستقیم پر کہتا ہے. تو بس ہمیں تو وہ صراط چاہیے جو کہ اپرووڈ ہے اللہ کی بارگاہ سے، جن کو انڈورسمنٹ، ایک تصدیق نامہ مل گیا ہے کہ بھئی یہ اپرووڈ ہیں، سکسیسفل ہیں، ان کو پاس کر دو اور یہ جنت میں جائیں گے، ان کو ہماری رضا کا سرٹیفکیٹ دے دو، الحمد علیہم. اور پھر مزید ڈیمارکیشن کے لیے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا راستہ نہیں جو تیرے غضب کا شکار ہوئے، ان لوگوں کا راستہ نہیں جو گمراہ ہوئے. یعنی ایک تو غضب کا شکار وہ ہوتے ہیں کہ جو راہ راست میں ہوتے ہی نہیں ہیں، اللہ کا غضب کا شکار ہو گئے، مانا ہی نہیں انہوں نے. امتیں گزر گئیں، انبیاء کے تبلیغ سنتے سنتے 900 سال، کسی نے 1000 سال، لیکن ان پہ عذاب نازل ہوا. غیر المغضوب علیہم ولا، اور جو گمراہ نہیں ہوئے، یعنی صراط مستقیم پر تھے لیکن بعد میں گمراہ ہو گئے. موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بچڑا بنا لیا مثلا. نوح علیہ السلام نے جب کہا کہ بھئی 1 سال صبر کرو، کھجور لے کر آؤ، پھر ہم ڈیسائیڈ کریں گے کیا کرنا ہے، تو انہوں نے کہا نہیں بھی یہ تو آپ ہمارے ساتھ غلط بیانی کر رہے ہیں، دھوکہ دہی کر رہے ہیں، تو وہ نکل گئے. تو کچھ لوگوں نے صراط مستقیم پر ہونے کے بعد اپنا راستہ تبدیل کیا، اور کچھ لوگوں نے پہلے ہی سے ہی راستہ منتخب ہی نہیں کیا. ہمیں نہیں چاہیے یہ لوگ. ہمیں کون لوگ چاہیے؟ انبیاء. ہمیں کون لوگ چاہیے؟ اولیاء. ہمیں کون لوگ چاہیے؟ ائمہ. ہمیں کون لوگ چاہیے؟ صالحین. یعنی انبیاء، ائمہ اور ان کے پیروکار. تو لوگوں کا وسیلہ کس لیے ہوتا ہے؟ ان کی اتباع کے لیے. یعنی 2 اقسام ہم نے بتائی، وسیلے کی اعمال کے ذریعے، لوگوں کے ذریعے. لوگوں کے ذریعے جو وسیلہ اختیار کیا جاتا ہے ہم ان کی طرف ڈائیورٹ ہوتے ہیں تو وہ 3 وجہ سے. نمبر 1 تاکہ ہم ان کی اتباع کریں، جیسے انہوں نے کیا ویسے ہم کریں، جیسے رسول نے نماز پڑھی ہم پڑھیں، جیسے انہوں نے روزہ رکھا ہم رکھیں، یا جو انہوں نے طریقہ بتایا ہے ہم کو
کہ بھئی یہ شرائط ہیں، یہ مبتلات ہیں، یہ مفسدات ہیں، اور یہ جو ہے مقبولیات ہیں جن سے نماز تمہاری قبول ہوگی یا کوئی بھی عبادت، یہ آپ کو ذہن میں رکھنا ہے اتباع کے لیے۔ لوگوں کا وسیلہ نمبر 1 اتباع کے لیے ہوتا ہے، اور اس میں بھی کوئی بحث نہیں ہے، کوئی نزاع یا اختلاف نہیں ہے۔ اس کے بعد جو دوسرا اہم سبب ہے لوگوں کا وسیلہ تلاش کرنے کے لیے، وہ ہے شفاعت، کہ جب ہم ان لوگوں کو پسند کریں گے تو ان لوگوں کے ساتھ محشور ہوں گے۔ جب ان لوگوں کے ساتھ محشور ہوں گے تو خود بخود ہمارا انجام بھی بخیر ہوگا۔ مثلا ایک آدمی منسٹر آتا ہے ایئرپورٹ پہ، اس کو VIP پروٹوکول دیا جاتا ہے۔ اب اس کے دائیں بائیں اس کے گارڈز ہوتے ہیں، دائیں بائیں چوکیدار، محافظ یا ملازمے ہوتے ہیں، یا اسسٹنٹ ہوتا ہے، سیکریٹری ہوتا ہے، ان سب کو وہی پروٹوکول ملتا ہے، وہی کھانا، وہی چائے، وہی صوفہ، وہی چیزیں کہ جو اس منسٹر کو ملتا ہے۔ تو بس جب ہم ان لوگوں کی اتباع کریں گے، کامیاب ہو یا ناکام ہو وہ ایک الگ بات ہے۔ کامیاب ناکام کا مطلب ہے نتیجہ، کوشش میں کامیابی اور ناکامی نہیں، کوشش تو کرنی ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، سورہ حجرات میں اللہ فرماتا ہے کہ ہم ان کو ضرور کامیاب کریں گے جو ہماری راہ میں جد و جہد کرتے ہیں۔ جد و جہد لازمی ہے، کامیابی لازمی نہیں ہے، ہو سکتا ہے آپ کامیاب نہ ہوں۔ لوط علیہ السلام کہاں کامیاب ہوئے؟ اکیلے آئے تھے، اکیلے بیچارے چلے گئے، پوری امت جو ہے ان کی نافرمانی کرتی رہ گئی، پتھروں کا عذاب آیا، بیچارے اکیلے واپس۔ تو لوط علیہ السلام کیا ناکام ہوئے؟ نہیں، ناکام تو نہیں ہوئے۔ ابراہیم علیہ السلام، بی بی سارہ اور لوط، یہ 2 افراد ایمان لائے تھے، ایک ان کی زوجہ اور ان کا کزن، اور وہ نبی بنا، یہ 3 افراد۔ اب آپ کہیں کہ بھئی یہ تو اولو العزم پیغمبر میں دوسرے نمبر پہ ہیں، تو یہ پھر بھی ان کی کاؤنٹنگ تو کچھ ہے ہی نہیں۔ اس سے بہتر تو نعوذ باللہ موسیٰ علیہ السلام تھے اور دوسرے افراد تھے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کا نمبر درجات کی اعتبار سے رسول کے بعد ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ یہ دعا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اللہ مجھے علی کے شیعوں میں قرار دے، یہ ایک الگ بات ہے، یہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے علی کے شیعوں کے لیے کہ ابراہیم جیسا پیغمبر کہہ رہا ہے کہ مجھے شیعوں میں قرار دو، اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو بھی قبول کر رہے ہیں۔ تو نمبر 1 اتباع کے لیے، نمبر 2 اگر کوئی کمی بیشی ہو جائے، کوتاہی، سہون یا عمدن ہی صحیح، بعض اوقات آدمی جان بوجھ کے بھی گناہ کرتا ہے لیکن بعد میں شرمندہ ہوتا ہے، تو اس غلطی کے لیے جسے ہم کہتے ہیں نا گریس مارکس، 47 میں 3 آپ نے دے دیے، 50 کر کے اس کو پاس کر دیا، آپ کو اجازت ہوتی ہے پرنسپل کی طرف سے کہ آپ اتنا کر سکتے ہیں اپنی طرف سے۔ یہ ایک بچہ عین ایگزام کے دن انتہائی کنفیوز ہو جاتا ہے، پتہ نہیں ہوتا اس کو میں کیا جواب دوں، تو ایسے لوگوں کے لیے شفاعت کا جو ہے وہ طریقہ رکھا ہے کہ قیامت کے دن ہم جو اکثر کہتے ہیں نا کہ اہل بیت کی شفاعت سے بہرہ مند فرما، تو ظاہر سی بات ہے یہ ان لوگوں کے لیے شرافت نہیں ہے جو ڈھٹائی سے گناہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں اہل بیت بخشوا لیں گے۔ ڈھٹائی سے آپ جو ہے روزے چھوڑیں اور آپ کہیں کہ ہمیں اہل بیت بخشوا لیں گے، یہ کس حساب کا بخشوانا ہے؟ تو نمبر 2 لوگوں کا وسیلہ جو ہم اختیار کرتے ہیں وہ شفاعت کے لیے۔ نمبر 3 احتیاج برآری کے لیے، یعنی لوگوں کا وسیلہ، نیک لوگوں کا وسیلہ ہم کس لیے اختیار کرتے ہیں؟ نمبر 3 اپنی ضروریات، ایز سمپل ایز دیٹ۔ ہمیں فی الحال نہ جنت کی فکر ہے نہ دوزخ کی، ہمیں نہ برزخ کے عذاب کی فکر ہے نہ قبر کے سوالات کی۔ ہمیں اگر فکر ہے تو یہ ہے کہ اللہ میں امتحان میں پاس ہو جاؤں، اے اللہ میرا روزگار کا بندوبست ہو جائے، اے اللہ مجھ پہ جو قرضہ ہے وہ اتر جائے، اے اللہ میری بیٹی کی شادی ہو جائے، اے اللہ میرے ابو صحت یاب ہو جائیں، بس ایز سمپل ایز دیٹ۔ زیارتوں پہ، حجوں پہ اور کہیں کہیں ہم سفر ہزاروں میل کا طے کر کے جاتے ہیں فقط اس لیے کہ ہمیں بس یہ نظر مانی تھی ہم نے اور یہ ہو گئی، یا ہم دعا کرنے جا رہے ہیں۔ تو تیسرا مقصد، سبب، وسیلے کیا ہوتا ہے؟ اپنی احتیاج کو پورا کرنا۔ اس میں اختلاف ہے۔ اس میں اختلاف کیا ہے کہ اگر زندہ ہوں تو کر سکتے ہیں، مردہ ہوں تو نہیں کر سکتے۔ زندہ ہوں تو کر سکتے ہیں، یعنی ہم بھی کہتے ہیں اور دوسرے غیر شیعہ افراد بھی کہ آپ زندہ حالت میں کسی سے کچھ مانگ لیں، پانی دو، کھانا دو، یا ملازم اپنے مینیجر سے، اکاؤنٹنٹ سے سیلری مانگتا ہے تو یہ سب مانگنا ہی تو ہوا، لیکن زندہ آدمی سے مانگ سکتے ہیں، اس کو وسیلہ بنا سکتے ہیں۔
مردہ آدمی سے، بلکہ زندہ آدمی کی مثال تو صحیح بخاری میں، خلیفہ دویم ابن عباس کو لے کر خانہ کعبہ آئے اور کہا کہ جب ان کے چچا زندہ تھے تو ان کو وسیلہ بنا کر ہم آپ سے مانگا کرتے تھے، اور اب جو ہے وہ ان کو وسیلہ بنا رہے ہیں کیونکہ وہ گزر گئے۔ یہاں تک تو دوسرے لوگ اس پہ اعتبار کرتے ہیں کہ بھئی زندہ کا تو وسیلہ آپ مانگ سکتے ہیں، مردہ کا نہیں۔ تو اب ہم یہ کہیں گے کہ جن لوگوں سے ہم مانگتے ہیں آپ ان کو مردہ ثابت کر دیں تو ہم نہیں مانیں گے۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ آیت نمبر 154 فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے گئے ان کو مردہ نہ کہو، وہ تو زندہ ہیں لیکن تمہیں ان کا شعور نہیں۔ تو جب شہید زندہ ہے تو شہید کا ولی وارث نبی کیسے نہیں زندہ ہو سکتا؟ خود رسول اور ائمہ کیوں نہیں زندہ ہو سکتے؟ اگر آپ کے پاس دلیل ہے ان کو زندہ ثابت کرنے کی تو پھر آپ کے لیے مانگنا جائز ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ مردہ ہیں تو پھر آپ کے لیے مانگنا عبث ہے، ناجائز تو پھر بھی نہیں کہیں گے، عبث ہے، یعنی ہم ٹیبل سے مانگیں جو جمادات ہے جس میں روح نہیں ہے، اس طرح ایک مردہ پڑے ہوئے شخص سے ہم مانگیں کوئی چیز تو وہ کچھ نہیں کر سکتا، یہ عبث ہے، گناہ تو پھر بھی نہیں کہلائیں گے کیونکہ ہم اس کو خدا سمجھ کے نہیں مانگ رہے، ہم کسی بھی شخص کو خدا سمجھ کے نہیں مانگتے، خدا کے کہنے پر مانگتے ہیں کہ خدا نے کہا ہے کہ ان سے اپنا وسیلہ تلاش کرو۔ ورنہ تو دیکھا جائے سجدہ خدا کے علاوہ کسی اور کو کرنا حرام ہے، لیکن آدم کو سجدہ کرنے کو کہا گیا چونکہ اللہ نے کہا تھا سجدہ کرو اس لیے ہم کر رہے ہیں، اگر اللہ نہ کہتا ہم خود سے سجدہ کرتے تو پھر یہ شرک ہو جاتا۔ تو بہرحال وسیلہ اعمال کا ہوتا ہے، الٹیمیٹلی کرنا تو آپ کا خود ہی ہے محنت۔ نمبر 2 لوگوں کا ہوتا ہے، لوگوں کا وسیلہ نمبر 1 اتباع کے لیے، بہت اچھی بات ہے، ایسا ہی ہونا چاہیے، یہی اعلیٰ ترین وسیلہ ہے۔ نمبر 2 شفاعت کے لیے، کوئی کمی بیشی رہ جائے کسی حادثے کی وجہ سے، کسی غلطی کی وجہ سے، تو اس کی معافی تلافی کے لیے رسول کی شفاعت۔ اور نمبر 3 جو کم از کم وسیلہ ہے جسے کہتے ہیں اپنے مطلب کے لیے، لیکن اس میں بھی کوئی برائی نہیں ہے، اگر ہم اپنے مطلب کے لیے کسی کے پاس جاتے ہیں تو ہم اس کو اس قابل سمجھ رہے ہیں کہ وہ ہمارا کام نکلوا سکتا ہے، تو یہ بھی ایک معرفت کی منزل ہے کہ آپ نے اس کو بڑا سمجھا۔ اب آپ کہیں گے نہیں بھائی میں خود کروں گا مینیج، میں خود کر لوں گا۔ اب سائنسدانوں کا حال دیکھ لیجئے کہ جو کہا کرتے تھے وی کین مینیج دا یونیورس، وی کین ریڈ دا مائنڈ آف گاڈ، اسٹیفن ہاکنگ کہا کرتا تھا یہ کرونا وائرس ہے آپ کے سامنے، ابھی تک یہی نہیں ڈیسائیڈ ہو پایا کہ یہ کرونا ہے، وائرس ہے یا سازش ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے، اس کو جو ہے وہ بند کیسے کرنا ہے۔ جیسے شیطان رمضان میں بند ہو جاتا ہے تو یوکرین کی جنگ میں جو ہے وہ کرونا بند ہو گیا، اب وہ پتہ نہیں کب نکلے گا۔ مطلب انسان مخمس میں پڑ گیا جو اپنے آپ پہ تکبر کیا کرتا تھا کہ میں یہ کر سکتا ہوں، میں اب خدا کے بغیر بھی کائنات چلا سکتا ہوں۔ ایک دفعہ محسن قریتی جو ہے مسجد نبوی میں دعا مانگ رہے تھے قبر رسول کے سامنے کھڑے ہو کے، تو حسب معمول جس طرح ہوتا ہے وہاں پہ ایک شرطہ آیا، ان کو ڈانٹا اور کہا کہ ہاذا شرک، یہ شرک ہے۔ کیا شرک ہے بھائی؟ تم مانگ رہے ہو اللہ سے مانگو، کسی اور سے نہیں مانگو۔ وہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا مسجد نبوی کے گنبد کو بھی اگر آپ دیکھیں نا، پیچھے کھڑے ہو کے مسجد سے باہر اس کے کوریڈور صحن میں کھڑے ہو کے پیچھے سے جا کے اس کو دیکھیں تو سامنے سے ایک آدمی گزرے گا، شرک، کعبے کی طرف اشارہ کہے گا وہاں سے مانگو۔ تو محسن قریتی مانگنے لگے تو انہوں کو غصہ آیا کہ بھائی میں اس کو کیسے سمجھاؤں، تو جیب سے قلم نکالا اور پھینک دیا، اس کو کہا کہ ذرا سا یہ قلم دینا مجھے، تو اس نے فوراً اٹھا کے دیا، کہنے لگے ہاذا شرک، یہ بھی شرک ہے کیا یہ تم کہہ رہے ہو؟ کہ نہیں یہ شرک نہیں ہے۔ کہنے کیوں؟ کہنے میں تو زندہ ہوں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ مسئلہ زندہ اور مردے کا ہے، مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ قبر سے مانگیں، رسول سے مانگیں، امام سے مانگیں، کسی اور سے، زندہ اور مردہ کا ہے۔ تو بس آپ کے نزدیک وہ مردہ ہوں گے، آپ کی معرفت بس اتنی ہے کہ رسول ہماری طرح انسان، اللہ نے کہا تھا قل انا انا بشر مثلکم، کہو کہ میں تمہاری طرح کا انسان ہوں، اور ہم نے کہا نہیں آپ ہماری طرح کے انسان ہیں۔ تو یہ فرق ہے سمجھنے میں کہ رسول، باپ اپنے بیٹے کو کہتا کہ دیکھو بیٹا ہم بھی تو انسان ہیں، ہم بھی تو محنت کرتے ہیں، تم بھی محنت کرو۔ تو کیا بیٹا باپ کے برابر ہو جاتا ہے؟ اس کہنے سے سمجھانا کیا چاہ رہا ہے کہ دیکھو جیسے میں محنت کر رہا ہوں تم بھی اپنے طور پہ، اپنے کلاس میں، اپنے حساب سے، اپنی کیپیسٹی میں، اپنی استطاعت کے مطابق محنت کرو۔ تو
انہوں نے کہا کہ بھائی یہ بھی شرک ہے پھر اگر میں جو تم سے مانگ رہا ہوں، تو اس نے کہا یہ مردہ ہے. تو پھر وہاں یہی بات آ جاتی ہے کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ. تو جو مردہ ہیں، جو شہید ہوگا ان کو مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں. اچھا، یہاں پر جو ایک اہم بات سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ جب ہم وسیلہ قرار دیتے ہیں تو وسیلے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اتباع کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا. بس یہ نہیں کہ یہ رسول ہیں، یہ امام ہیں، یہ 14 معصومین ہیں، بس دیٹس اوکے، بس ہمارا تو مسئلہ حل ہو گیا، باقی دنیا والے اپنا مسئلہ حل کریں. تو کیا صرف کہنے سے کہ ہم ان کو مانتے ہیں، یا قرآن میں بھی ہے نا کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم ایمان لائے یہ کہنے سے چھوڑ دیے جاؤ گے؟ کیا تمہیں آزمائش میں نہیں مبتلا کیا جائے گا؟ تو اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ نمرود نے جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں محفوظ، مامون اور خوش باش دیکھا تو وہ حیران رہ گیا، اور پھر ابراہیم سے برملا اعتراف کیا کہ تمہارا ہی خدا اصل خدا ہے، میں خدا نہیں. تو ابراہیم نے فوراً کہا کہ ٹھیک ہے، تم اگر ایمان لاتے ہو تو پھر اتباع کرو میری، اللہ کی شریعت کی پابندی کرو. اس نے کہا یہ میں نہیں کروں گا. کیوں؟ اس سے تو میری بادشاہت میرے ہاتھ سے چلی جائے گی. میں تمہارے خدا پہ ایمان لایا لیکن بادشاہت میری رہے گی اور میں اپنے حساب سے کام کروں گا. یہ ہے مسئلہ. تو اگر آپ یہ کہیں کہ میں اللہ پہ ایمان لایا، اللہ کے بندوں پہ ایمان لایا، لیکن کروں گا اپنی، یعنی گناہ کروں گا، نیکی نہیں کروں گا، نماز نہیں پڑھوں گا، حجاب نہیں کروں گا، وغیرہ وغیرہ، تو پھر آپ اور نمرود میں کوئی فرق نہیں. اچھا، ہم کیا سمجھتے ہیں کہ اگر ہم خدا پر ایمان لے آئے تو بس یہ جو مزے ہیں، یہ چسکے ہیں، یہ جو چل پارٹی ہے، یہ ہمارے ہاتھ سے چلی جائے گی. اب پھر ہم کس طرح انجوائے کریں گے زندگی کو؟ یہ ایک مغالطہ ہے. حالانکہ اسلام کے دائرے میں رہ کے جتنا انسان انجوائے کر سکتا ہے، اسلام کے باہر نہیں کر سکتا. جب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو اسلام کو نہیں مانتے وہ ڈرگز ایڈکٹ ہوتے ہیں، وہ شراب پیتے ہیں، وہ حیوانی افعال کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، وہ خودکشیاں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. کیوں؟ ہمارے معاشرے میں، اسلامی معاشرے میں، مسلمان معاشرے میں حالانکہ بہت زیادہ اسلام نہیں ہے، گناہ گار لوگ ہیں ہم، لیکن پھر بھی بہرحال جتنا بھی ہے، دوا اگر تھوڑی سی کم پی لیں پھر بھی اثر تو ہوگا نا. انسولین کی ڈوز آپ 20 کی جگہ 15 لگا لیں، بہرحال اثر تو کرے گی. وہ اس کا اثر ہی یہی ہے کہ مسلمان معاشرے میں خودکشیاں نہیں ہیں، شراب نوشی نہیں ہے، ڈرگ ایڈکشن نہیں ہے، سائیکالوجیکل ڈس آرڈرز نہیں ہیں. اسی وجہ سے تو ہماری یہ خام خیالی ہے کہ اگر ہم اتباع کریں گے تو بس دنیا سے جائیں گے. نہیں، دنیا بھی ملے گی اور آخرت بھی ملے گی. جب ابراہیم علیہ السلام بابل سے فلسطین جا رہے تھے تو راستے میں آپ نے سنا ہوگا مصر کی سرحد پڑی، اور وہ واقعہ پورا سارا علیہ السلام ان کے ساتھ 3 صندوق میں بند کیا. پھر بادشاہ نے دست درازی کی کوشش کی، اس کا ہاتھ مفلوج ہو گیا. 3 مرتبہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی. تیسری مرتبہ اس نے کہا ابراہیم تمہارا خدا سچا ہے اور میں تمہارے خدا پر ایمان لاتا ہوں، اور بطور تحفہ اپنی کنیز بی بی ہاجرہ کو تمہارے ساتھ کرتا ہوں، بی بی سارہ کی عمر بھر خدمت کے لیے. تو اس بادشاہ نے باقاعدہ دین پہ پھر عمل بھی کیا، ہمیں تاریخ میں ملتا ہے. تو ایک نمرود بادشاہ تھا جس کو وہ چھوڑ کر آئے، جس کے پاس انہوں نے اتنا مغز کھپایا، یعنی کئی سال گزار دیے اور معجزات بھی دکھا دیے. اس کے باوجود ان کا اخلاق بھی تھا اور معجزہ بھی تھا، سب سامنے تھے، لیکن وہ نہیں مانا. یہ بادشاہ چند لمحے کی، گھنٹے بھر کی بھی ملاقات نہیں تھی اس سے، اپنے اخلاق کا بھی مظاہرہ کیا اور ایک معجزہ بھی دکھا دیا. 2 چیزیں نبی دکھاتا ہے، اخلاق اور معجزہ. اخلاق عام آدمیوں کے لیے، معجزہ ضد اور ہٹ درم لوگوں کے لیے. اخلاق یعنی جو آپ کی زوجہ سے دست درازی کا ارادہ رکھتا ہے اس کے لیے 3 مرتبہ دعا کرتے ہیں. یہ اخلاق، عفو درگزر، لوگوں کو معاف کرنے کی اعلیٰ ترین مثال ہے. وہ اس سے بہت متاثر ہوا کہ ابراہیم میں نے ایسی حرکت کی کہ تم مجھے مار بھی سکتے ہو، اگر معجزہ رکھتے ہو تو مجھے قتل بھی کر سکتے تھے،
لیکن تم نے جو ہے یعنی جو ابراہیم اس کے ہاتھ کو مفلوج کرنے کی دعا کی قابلیت رکھتے ہوں تو وہ اس کو مارنے کی بھی وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتے ہیں اس کو مار دے، لیکن تم نے مجھے معاف کر دیا اور پھر تمہارا یہ معجزہ دیکھ کے تو مجھے یقین ہو گیا۔ لیکن ابراہیم نے یہ نہیں کہا کہ بس اب بادشاہت میرے حوالے کر دو، اب میں بادشاہ ہوں تم نہیں ہوں۔ وہ اپنی بادشاہت کے ساتھ، اپنے ایمان کے ساتھ، اپنے اعمال کے ساتھ جاری اور ساری رہا۔ تو نبی تو کبھی نہیں کہتا کہ تم مسلمان ہو گئے ٹھیک ہے اب سب کچھ مجھے دے دو۔ ہاں جو واجبات ہیں وہ دینے پڑیں گے، خمس ہے، زکوٰۃ ہے یا دیگر چیزیں، اور ایک پروٹوکول ہے دین کا وہ آپ کو فالو کرنا پڑے گا۔ تو بہرحال تو ہم جب کسی کو وسیلہ بناتے ہیں تو ہم ڈر جاتے ہیں کہ بس اب ان جیسے بننا پڑ جائے گا اور ہمیں ہزار نوافل رات میں پڑھنی پڑ جائیں گی۔ آپ کو 1000 نوافل ماہ رمضان میں اللہ کہتا ہے، پورے مہینے میں، وہ بھی نفل، اور امام تو اس کو گویا فرض کر کے پڑھ رہے ہیں۔ تو امام کی اتباع، رسول کی اتباع آپ کو مزید آزادی دیتی ہے، مزید فراغت دیتی ہے، بلکہ مشکل حالات میں بھی آپ کا ہاتھ پکڑ کر آپ کو مشکلوں سے نکالتی ہے۔ تو یہ وسیلہ جس کو مانگ رہے ہیں، کون؟ جو خود وسیلہ ہیں۔ چوتھے امام اعمال کے ذریعے اور ان افراد کے ذریعے کہ جو ان وسیلوں کو اختیار کر کے اللہ کی بارگاہ میں مقرب ہوئے۔ پھر کہتے ہیں کہ تو محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما، اور جس عزت و کرامت کا تو نے اپنے دوستوں سے وعدہ کیا اس کا ہمیں اہل بنا، اور جو انتہائی اطاعت کرنے والوں کے لیے تو نے جو اجر مقرر کیا ہے وہ ہمارے لیے بھی مقرر فرما، اور ہمیں اپنی رحمت سے ان لوگوں میں شامل کر جنہوں نے بلند ترین مرتبے کا استحقاق پیدا کیا۔ یعنی جو کام تو ہم نے ایک دھیلے کا نہیں کیا، رمضان میں 15واں روزہ آ گیا، آدھا رمضان گزر گیا، لیکن ہم اجر وہی مانگیں گے جو کہ تو نے مقرب ترین جوار اہل بیت، اکثر ہماری دعا ہوتی ہے اہل بیت کا پڑوس دے، تو اس میں کوئی قباحت نہیں۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کس کی کیا کیپیسٹی ہے، اور بسا اوقات ہم اپنی کیپیسٹی سے کم کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن بس جسے کہتے ہیں نا کہ عذاب کا سمندر اللہ تعالیٰ ہٹا دیتا ہے اگر ایک قطرہ آنسو آپ کی آنکھ سے نکل آئے۔ تو اگر آپ اپنے گناہوں کے لیے، کوتاہی کے لیے، لغزش کے لیے انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی تو ہم امام کی ایک اور دعا ہے الوداع ماہ رمضان، تو وہ ہم پڑھیں گے۔ تو اس میں بھی امام نے اسی طرح تذکرہ کیا ہے کہ ہم نے کچھ نہیں کیا، ہم نے تو جسے کہتے ہیں نا کہ اردو محاورے میں بھاڑ جھونکا ہے، مطلب ساری عبادتیں کرتوت کچھ بھی نہیں، ہمارے تو سیاکاریاں زیادہ ہیں۔ یعنی امام کہہ رہے ہیں ہم نے کچھ بھی نہیں کیا، نامہ عمل بالکل خالی ہے، بس تم اگر چاہیں تو بخش دے، اگر ہے تو فقط پشیمانی، افسوس، جو کہ اکثر ہوتا ہے ہمیں بھی، ماہ رمضان جیسے جیسے گزرتا ہے کہ اور اچھا گزر جاتا، اور اچھا گزر جاتا۔ بہرحال تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی بات نہیں، آپ کے 15 روزے 14 روزے نہیں گزرے، کوئی بات نہیں، آئندہ اچھے روزے گزارنے، اچھے شب و روز گزارنے کا عزم کیجیے، اور اللہ سے دعا کیجیے کہ جو کوتاہی ہو گئی تو بس اپنے طور پہ، اور کوتاہی کے لیے ہم نے فارمولہ بتا دیا چوتھے امام کی زبانی کہ جو حسرتیں، جو تمنائیں تمہاری رہ گئی ہیں کہ میں نے یہ نیکی نہیں کی، میں نے یہ کام کیا، کیا کرنا ہے آپ کو؟ اللہم صلی علی اب اس دعا کے مرحلے پہ امام دیکھیں، یہ سب پریکٹیکل اسٹیپس ہیں جو آپ کو اٹھانے ہیں ماہ رمضان میں، اور ان پریکٹیکل اسٹیپ سے گزر کر دعا بھی کرنی ہے، پریکٹیکل عملی مظاہرے بھی کرنے ہیں، پھر کہیں جا کے آپ کامیاب ہوں گے۔ امام چند رکاوٹوں کا تذکرہ کرتے ہیں، موانع، ممنوعات، بلکہ ممنوعات تو نہیں، موانع کہنا چاہیے، رکاوٹیں، ہرڈلز، کہ یہ ہرڈل، یہ رکاوٹ، یہ پریشانی، یہ چیز آئے گی، یہ اللہ تو مدد فرما ان چیزوں کو عبور کرنے میں۔ اور یہ حقیقت ہے، بھوک پیاس، نیند کی کمی، چڑچڑاہٹ، یہ تو فزیکل بیریئرز ہیں، یہ تو نظر آنے والی چیزیں ہیں کہ ہمیں بھوک لگ رہی ہے، ہمیں پیاس لگ رہی ہے، ہمیں نیند آ رہی ہے، ہمیں کنٹرول کرنا ہے، ہمیں مدرسہ جانا ہے، ہمیں اسکول جانا ہے، روزہ ہے، پھر بھی۔ لیکن امام 6
موانع ہیں جو امام ابھی آپ کے سامنے ہم پیش کریں گے، جن کا تذکرہ کرتے ہیں ون بائی ون کہ اللہ مجھے اس سے بچا۔ اب آپ دیکھیے کہ ان موانع کو تذکرہ کرنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ نہ صرف ماہ رمضان میں بلکہ ماہ رمضان کے علاوہ آپ ان میں توجہ دیں، اور یقین کریں یہ وہ موانعات ہیں، ہرڈلز ہیں جو بڑے سے بڑے نیکوکار عالم عابد کے آڑے آ جاتی ہیں اور اس کے پاؤں کی زنجیر بن جاتی ہیں، اور اتنی بلندی پہ جانے کے باوجود بھی وہ بیچارہ گر جاتا ہے لڑکھڑا کے، پہاڑ کی چوٹی سے گر جاتا ہے بعض اوقات۔ یہ ابھی اس کا تذکرہ ہم مثالیں آپ کو دیں گے۔ نمبر 1، اب سنیے پہلے امام کی زبان میں وہ دعا ہم بتلا دیں وہ ٹکڑا، اور اس کے بعد ایک ایک کر کے ان کو ڈسکس کرتے ہیں۔ اے اللہ محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما اور ہمیں اس چیز سے بچائے رکھ کہ ہم توحید میں کجندیشی، تیری تمجید و بزرگی میں کوتاہی، تیرے دین میں شک، تیرے راستے سے بے راہ روی اور تیری حرمت سے لاپرواہی کریں، اور تیرے دشمن شیطان مردود سے فریب خوردگی کا شکار ہوں۔ کتنے موانعات؟ 6۔ اب ایک ایک کر کے آپ کے سامنے۔ توحید میں کج اندیشی، کج یعنی ٹیڑھا، کج اندیشی یعنی ٹیڑھی فکر، یعنی غلط تصور، کانسیپٹ توحید کا، ہمیں اس سے بچا۔ دیکھیں ظاہر سی بات ہے، جس کے پاس توحید ہوگی تو اس میں وہ کج اندیشی کرے گا نا، تو یہ اس کا مخاطب کون لوگ ہیں؟ ہم لوگ، کافر مشرکین نہیں ہیں، ہم لوگ ہیں کہ جو خدا کو مانتے تو ہیں لیکن خدا کی نہیں مانتے۔ یہ ایک مسئلہ جو ہے، رسول کو مانتے رسول کی نہیں مانتے، امام کو مانتے ہیں لیکن امام کی نہیں مانتے۔ تو اس کو 2 طریقے سے حل کیا جا سکتا ہے، سلوشن جو حل جو علماء نے دیا ہے توحید میں کج اندیشی۔ پہلی بات تو یہ کہ نظریاتی طور پہ آپ اپنے آپ کو مضبوط بنائیں، سورہ توحید کو پڑھیں، سورہ توحید کی تفسیر کو پڑھیں، اصول دین میں جو توحید پہلے نمبر پہ ہے اس کی کتابوں پہ نظر ڈالیں، توحید ذاتی کیا ہوتی ہے اس کو پڑھیں، لیس کمثلہ شیء، کہ تیرے جیسی کوئی چیز ہی نہیں ہے جس سے ہم مثال دے سکیں گے تیری۔ توحید ذاتی، توحید صفاتی، ذات تو ہیں، کیا صرف ذات ہے، اسٹرکچر ہے اور کچھ کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، صفات نہیں ہے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ تمام خوبیاں اللہ کے اندر ہیں اور وہ تمام خامیوں سے مستثنی مبرہ ہے۔ وہ تو ہم بچپن میں بچوں کو یاد کرانے کے لیے کیا دیتے ہیں، صفات ثبوتیہ، صفات سلبیہ کتنی ہیں؟ 8۔ تو خوبیاں صرف 8 ہیں اللہ کی، بس اللہ تو لامتناہی ہے، تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں 8 10؟ گنتی ختم ہو جاتی ہے اور اس کی صفات ختم نہیں ہوتی۔ اسی طرح صفات سلبیہ یعنی جو نہیں ہیں اس میں صرف 8 ہیں، باقی ہیں برائیاں تو 8 سے زیادہ ہیں، گناہان کبیرہ ہی سینکڑوں کی تعداد میں، تو اس میں 8 نہیں ہیں، باقی نہیں، کوئی بھی نہیں ہے، موٹی موٹی ہم نے گنوا دی جو ہم نے ذہن میں رکھنی ہے۔ جس طرح ہم توضیح میں وہ مسائل پڑھ لیتے ہیں جو مورد ابتلا ہوتے ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، اگر حج پہ جانا ہے تو پھر حج، جہاد اگر کرنا ہے تو پھر وہ، باقی کاروبار تو کاروباری افراد کے لیے۔ تو پہلے تو نظریاتی طور پہ اپنے آپ کو اپڈیٹ کریں، توحید ذاتی، توحید صفاتی، توحید افعالی، کہ صفت تو ہے اس کی، خوبصورت ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے، لیکن قدرت یعنی وہ گناہوں کی پکڑ کر سکتا ہے، عذاب دے سکتا ہے، وہ جو کچھ کمایا ہے ایک دن میں ملیا میٹ کر سکتا ہے، آپ کو جہنم میں جلا، یہ قدرت ہے اس کی، اس کو بھی ہمیں ماننا ہے کہ ہم جو گناہ کریں گے اس کی سزا بھی دیں گے۔ ہمارے یہاں کانسیپٹ کیا ہے؟ خدا خالق تو ہے، خدا یکتا و یگانہ بھی ہے، صفات بھی رکھتا ہے، قدرت یعنی ہمیں گناہ پر عذاب یہ شاید نہیں دے سکتا وہ، نعوذ باللہ۔ ہم اسی لیے دھڑلے سے گناہ کر رہے ہوتے ہیں، گویا یہ سمجھ کے کہ اللہ گناہ میں قدرت نہیں رکھتا۔ اور چوتھی چیز توحید ربوبیت یا توحید عبادی، کہ ٹھیک ہے آپ نے سب کچھ مان لیا، عبادت آپ کسی اور کی کر رہے ہیں۔ اب آپ کہیں گے بھئی یہ کیسے ممکن؟
کہ ہم عبادت کسی اور کی کریں. عبادت کسے کہتے ہیں؟ کسی کی ماننا. باس کہہ رہا ہے کہ بھائی سود کھاؤ، باس کہہ رہا ہے کہ بھائی کرپشن کرو، جھوٹ لکھو، تو یہ باس کی عبادت ہوئی. یہی عبادت ہے. ہم نے اطاعت اور عبادت کو الگ سمجھ رکھا ہے، حالانکہ اطاعت اور عبادت ایک ہی لفظ ہے. عبادت حرکات و سکنات اذکار کا نام ہے، اور اطاعت پورے روٹین کا نام ہے. پوری دنیا میں، پوری زندگی میں روز و شب آپ کیسے گزار رہے ہیں وہ اطاعت ہے. تو پہلے تو نظریاتی طور پر توحید کی جو ہے وہ کجی ہے اس کو دور کریں اور اپنی توحید کو اپ ڈیٹ کریں. اپ ڈیٹ کا مطلب ہے کہ جو مسائل شکوک و شبہات آتے ہیں اس کو فوراً اس کو ختم کریں. عملی طور پہ ہم کیسے توحید کو اپنے اندر ضم کریں، یعنی لگے کہ بھائی یہ تو توحید پرست لگتا ہے، یہ تو جیسے کہتے ہیں کہ خدا کو واقعی مانتا ہے. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ. اتنی خوبصورت آیت ہے، اگر ہم دیر و دیوار پہ بھی لکھ دیں تو کوئی برا نہیں ہے. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ. تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ. اب تنہائی میں انٹرنیٹ پہ، موبائل پہ جو گناہ ہوتے ہیں وہ بھی دیکھ رہا ہے. بلکہ روایت میں ہے کہ تنہائی میں گناہ کرنے سے بچو، کہ کیونکہ جو گواہ ہے وہ سزا دینے پہ قادر بھی ہے. وہی تو قاضی ہے، بلکہ یہ ہے لفظ غالباً کہ جو گواہ ہے وہی قاضی ہے. یعنی ہم کہتے ہیں قاضی کون، یہ گواہ کون ہے؟ بھئی یہ گواہ ہے، وہ مکر بھی جاتا ہے بعض اوقات، لیکن گواہ کون ہے؟ خدا. قاضی کون ہے؟ خدا. نہیں، جج خود کہے کہ بھئی میں نے خود دیکھا ہے اس کو، سب گواہوں کو ہٹاؤ، میں خود فیصلہ کروں گا. بہرحال تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ آیت اگر آپ ذہن میں رکھ لیں، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، سورہ حدید آیت نمبر 4. دہراتے رہیں، ازبر کر لیں، ذکر کریں اس کا، اور ہر جگہ اپنے آپ کو. بہت مشہور کہانی مختصر سی آپ نے سنی ہوگی. ایک بچہ مدرسے میں داخلہ لیتا ہے، استاد اس کو بہت پیار کرتا ہے. جو پرانے طلباء ہوتے ہیں وہ اس سے جیلس ہو جاتے ہیں کہ بھئی یہ آتا ہی جم کے بیٹھ گیا. تو استاد سے شکایت کرتے ہیں کہ آپ اقربا پروری سے کام لے رہے ہیں اور پرانے لوگوں کو بھول گئے. تو استاد کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، میں اس کو ثابت بھی کر سکتا ہوں کہ وہ اس قابل ہے کہ میں اس کو تم پر فوقیت دوں. استاد نے سب کو مرغیاں بانٹ دیں کہ ان کو ذبح کر کے لاؤ ایسی جگہ جہاں پر کوئی نہ ہو. دوسرے دن سب ذبح کر کے لے آئے، اور وہ بچہ جن کو وہ فوقیت دیتے تھے استاد، وہ نہیں ذبح کر کے لایا. اور لوگ بچے بڑے خوش کہ آج جو ہے استاد اس پہ گرم ہوں گے، اور یہ آج استاد کی نافرمانی کر بیٹھا، آج ہمارے پاس ایک ثبوت آ گیا. تو استاد نے پوچھا بھائی تم نے کہاں کاٹا مرغی کو؟ اس نے کہا میں نے کمرے میں بند کر کے دروازے کھڑکی. بھائی تم نے کہاں کاٹا مرغی کو؟ کہنا میں تو جنگل میں لے گیا، وہاں کوئی نہیں تھا. تم نے؟ میں پہاڑ پہ لے گیا، میں صحرا میں لے گیا، میں دیوار کے پیچھے لے گیا. مثلا اس بچے سے پوچھا کہ تم نے کیوں نہیں کاٹی مرغی؟ یہ تو کاٹنی تو بہت دور کی بات ہے، کہاں کاٹی، کیوں نہیں کاٹی؟ تو اس بچے نے کہا میں کمرے میں گیا تو وہاں خدا، جنگل میں گیا تو وہاں خدا، صحرا میں گیا تو وہاں خدا، تو پہاڑی پہ ہر جگہ مجھے خدا ملا تو کوئی جگہ ہی نہیں تھی. آپ نے کہا تھا وہاں کاٹنا جہاں خدا نہ. تو استاد نے کہا دیکھو یہ ہے اس کی معرفت. تو یہ معرفت اگر ہم اپنے اندر پیدا کر لیں، دیکھیں ہے بہت آسان سی بات، واقعہ بھی بہت آسانی سے سمجھنے والا ہے، مگر عمل اصل چیز ہے. عمل جیسے ہم نے پچھلے درس میں کہا تھا نا کہ منافق کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے چست اور تنہائی میں سست. نماز فجر اور نماز مغربین، نہیں بیٹا میں جو ہوں وہ افطار سے پہلے نماز پڑھوں گی. اور فجر آپ نے کس طرح پڑھی تھی یہ تو بتائیں پہلے آپ. لوگوں کے سامنے آپ کا تقویٰ جو ہے وہ بالکل آپ نے ڈسپلے پہ رکھا ہوا ہے، بالکل سیٹنگ کر کے. دکاندار ڈسپلے بھی نہیں رکھتا ہے ڈریس وغیرہ سے سب کی نظریں اس پہ پڑے. تو افطار کے بعد آپ کو اس تقویٰ یاد آتا ہے بھلے وقت نماز پڑھنی ہے، یہ پکوڑے چھولے کام نہیں آئیں گی، اصل جو ہے وہ نماز کام آئے گی. حالانکہ روایتوں میں ہے کہ اگر لوگ منتظر ہوں، دو وجوہات، اندرونی اور ایک بیرونی. اندرونی یعنی بھوک کا غلبہ ہو، نمبر 2 لوگ منتظر ہوں. دونوں صورتوں میں کئی مستحب کاموں کو، یہ تو خیر واجب ہے، مستحب کاموں کا بالکل کراس کر دیا کہ نہیں چھوڑ دو اس کو، وہاں جاؤ یہ کام کرو. وہ ایک شخص نے طواف کر رہا تھا، اس کے دوست نے اس کو اشارہ کیا تو وہ جا نہیں رہا تھا، امام کے ساتھ تھا. امام نے کہا یہ تمہیں کیوں بلا رہا ہے، اشارہ کر رہا ہے. کہ ہاں امام، کہلیں جاؤ
پوچھو طواف کر رہا ہے وہ، اور طواف میں اس کو بھیج دیا، پھر واپس آیا، پھر طواف کرنے کا امام نے کہا کیا ہوا؟ کہہ لیں وہ کام تھا، وہ کہہ رہا تھا میرے ساتھ چلو، کہہ لیں چھوڑ دو یہ طواف، جاؤ اس شخص کے ساتھ۔ یہ دیکھیں آپ، ہم جو ہیں وہ حج کاؤنٹ کرتے ہیں، زیارات کاؤنٹ کرتے ہیں، عبادات کاؤنٹ کرتے ہیں، اور جو لوگ ہیں یہ توازن، اس پہ انشاءاللہ کبھی تفصیل سے بحث کریں گے کہ ہمارے یہاں عبادت اور خدمت اس میں توازن نہیں ہے۔ کچھ لوگوں نے عبادت کو پکڑ لیا اور کچھ لوگوں نے جو خدمت کو پکڑ لیا۔ ابھی میرے پاس ایک عجیب فون آیا کسی باہر ملک سے، کینیڈا سے، یعنی عجیب و غریب لوگ ہیں، مطلب انتہا پسندی جسے کہتے ہیں، یہ مدرسہ اور یہ علماء، یہ کتابیں، یہ دروس، یہ مجالس یقین کیجئے ہمیں اعتدال پہ رکھتی ہیں۔ مگر ہمیں کہہ دیا جائے نا یہ لو تسبیح اور بیٹھ جاؤ مصلی پہ، تو ہم پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا سمجھے۔ تو ایک صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نے تو مسجد جانا چھوڑ دیا ہے، میں عاشور کے دن بھی باہر نہیں نکلتا۔ کیوں؟ میرے خیال میں اصل دین لوگوں کی خدمت ہے۔ یہ جو روزوں پہ امام کے سونے کی اینٹیں لگی ہوئی ہیں اور امام بارگاہوں پہ اتنا خرچہ ہو رہا ہے، یہ سب غلط ہے، بتائیں آپ۔ اور اتنی مدد کہ میں حیران رہ گیا کہ ان کو انکوائری کروانی تھی یہاں پر، کوئی فیملی اور کوئی یہ بہرحال کچھ مدد چاہیے تھی، تو ان کا میں ویسے تو میں بڑا اپریشیٹ کیا، قابل تحسین ہے ماشاء اللہ، آپ کینیڈا میں بیٹھ کے کراچی والوں کی خبر لے رہے ہیں، پاکستان والوں کی، لیکن جب یہ تھیوری دیکھی بیک گراؤنڈ میں تو میں حیران رہ گیا۔ لیکن یہ ہے شدت پسندی کہ جس کا انسان شکار ہو سکتا ہے۔ تمام زندگی کا نچوڑ، کم از کم میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری زندگی کا نچوڑ تو یہ ہے جو ہم نے سیکھا کتابوں سے، وہ یہ توازن زندگی میں آ جائے نا، دین اور دنیا، عبادت اور اطاعت، گھر والے اور باہر والے، میں اور میرے اہل خانہ، توازن آ جائے تو پھر جسے کہتے ہیں کہ زندگی کا مزہ بھی ہے، مشکل بھی ہے، اور اللہ کی جسے کہنا قربت، وہ اسی میں ہے توازن میں۔ کہ دیکھیں آپ عبادت کر رہے ہو، کہا جا رہا ہے کہ نہیں چھوڑ دو، فلاں جو ہے وہ تمہارا منتظر ہے، وہ بجا لاؤ، وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ بہرحال تو یہاں پہ عملی طور پہ ہم نے کیا کہا، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، یہ کانسیپٹ بٹھا لیں آپ ہر وقت ہر جگہ، تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ مجھے فقیر سے کیسے بات کرنی ہے، ٹھیلے والے سے کیسے بات کرنی ہے، رکشے والے سے، مجھے ایک عام آدمی سے، ایک گناہ گار سے، ایک خاص آدمی سے، بزرگوں سے، باقی لوگوں سے کس طرح بات کرنی ہے۔ بس یہ کہ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، کہ تم جہاں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے بس۔ تو پہلا مانع، پہلی ہرڈل، پہلی رکاوٹ کیا ہے؟ توحید میں کج اندیشی۔ تو یہ اس کا ہم نے سلوشن آپ کو بتا دیا، کج اندیشی یا ٹیڑھی فکر کیسے دور ہوگی۔ نمبر 2، پھر امام فرماتے ہیں تیری تمجید و بزرگی میں کوتاہی، یعنی جو میں عبادت کر رہا ہوں اس میں اگر کوتاہی ہو تو اس سے مجھے دور رکھ اور ہمیں اس سے بچا۔ دیکھیں کوتاہی اللہ کی عبادت میں، سب سے پہلے تو ہم اوپر سے شروع کرتے ہیں، جو سب سے زیادہ منکر ہیں یعنی کافر ہیں، وہ تو کوتاہی کر ہی رہے ہیں، یعنی وہ تو مانتے ہی نہیں، تو پھر کوتاہی تو بہت چھوٹا لفظ ہے ان کے لیے، وہ تو مانتے نہیں، ہمیں خدا کو ماننا ہی نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پہ مشرک آتے ہیں، کم از کم مانتے تو ہیں، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ دوسرے نمبر پہ ہم آتے ہیں، آخر میں مشرک آتے ہیں، ہم ایک خدا کو مانتے ہیں، وہ بہت سارے خدا کو مانتے ہیں، وہ ایکسپورٹ بھی کر سکتے ہیں۔ بلکہ گریکس کے لیے جملہ لطیفہ مشہور ہے کہ گریکس، یونانی جو تھے، ان کے یہاں اتنے خدا تھے، انہوں نے ہر چھوٹی چیز کا خدا بنا رکھا تھا، تو وہ کہتے تھے کہ ہمارے یہاں عوام اتنی نہیں ہے جتنے خدا ہیں۔ اس طرح پاکستان کے لیے کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان میں لیڈر زیادہ ہیں، عوام کم ہے، ہر آدمی ایک لیڈر بنا ہوا ہے، عالم بنا ہوا ہے، مجتہد بنا ہوا ہے، بھائی میں ہوں، مجھے فالو کرو۔ بہرحال تو کافر کیوں خدا کو نہیں مانتا؟ بنیادی طور پہ اس کا کوئی خدا سے جھگڑا نہیں ہے، اس کا جھگڑا یہ ہے کہ میں جو چاہوں گا وہ کروں گا، بس مجھے فری ہینڈ دیا جائے۔ اگر نمرود کو اللہ فری ہینڈ دے دیتا، ٹھیک ہے میں خدا ہوں تمہارا، تم مان لو، اور اس کے بعد تمہاری مرضی جو کچھ کرو، تو اس کی خدائی کہاں رہی؟ اور نمرود تو یہی چاہتا تھا، اس لیے وہ پھر بھی کافر، اللہ کو ماننے کے باوجود وہ کافر ٹھہرا۔ اس نے کہا تھا میں مانتا ہوں ابراہیم تو ہی سچا ہے، تیرا خدا صحیح ہے، برحق۔ تو ابراہیم نے کہا پھر مانو، مان تو لیا، پھر اب کام کرو، اطاعت کرو، عبادت کرو۔ یہ میں نہیں کروں گا۔ تو کافر کیوں نہیں مانتا؟ وہ چاہتا ہے کہ میں اپنی چلاؤں۔ مشرک کیوں نہیں مانتا؟
اچھا مشرک کا ایک بڑا دلچسپ وہ ہے ریزن، آپ سن کے حیران ہوں گے، یہ باقاعدہ آل سفیان نے لات و منات و عزا یہ 3 بت یہ امپورٹ کیے تھے. ہمارے یہاں امپورٹڈ حکومت ہوتی ہے، وہاں پہ امپورٹڈ اسٹیچوز تھے 360 پھر بعد میں وجود میں آئے، امپورٹ کیے تھے. اور اس کی بھی فلسفی ہے کہ یہ بتوں کو ایجاد کیا گیا ہے باقاعدہ. کس نے ایجاد کیا؟ بادشاہوں نے ایجاد کیا کہ تم جاؤ بتوں کے سامنے اور جو تمہیں مانگنا ہے مانگو، اگر مل جائے تو ٹھیک، نہیں مانگے تو سمجھ لو کہ یہ غلط ہے. مثلاً میں بادشاہ ہوں، میں تم پہ ظلم کر رہا ہوں، تم بت کے سامنے کہو کہ مجھے ظلم سے بچا لے، اب بت تو نہیں بچائے گا، تو اس کا مطلب ہے میں ظلم صحیح کر رہا ہوں اور تم برداشت کرو. یہ عمرہ اشرافیہ طبقہ بتوں کو ایجاد کرتا ہے باقاعدہ، جسے کہتے کیا ہے اس نے. اور قریش کے ساتھ بھی یہی ہوا دھوکہ کہ انہوں نے جو ہے یہ آل سفیان نے باقاعدہ شام سے امپورٹ کیے کہ ان کی عبادت کرو اور ان کو مانو. صالح علیہ السلام کی قوم، ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ تھا. اور آپ دیکھیں گے خود رسول کی سیرت ہمیں بتاتی ہے، آپ دیکھیں گے بت پرستی کی حمایت سپورٹ میں اشرافیہ طبقہ آگے ہوگا، ایلیٹ کلاس، بادشاہ. اور خدا پہ ایمان لانے والوں میں غلام طبقہ، عمار یاسر، مقداد بن اسود، بلال حبشی. اب دیکھیں رسول کے ساتھ کون لوگ زیادہ تر تھے؟ غریب غربا لوگ. تو یہ بت پرستی اور چاند کو ماننا، ستاروں کو ماننا، آفتاب کو ماننا، یہ سب جو ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں، تو یہ کیوں تھا کہ بادشاہ نے وقت یہ چاہتے تھے کہ بھئی ان کی عبادت میں یہ الجھ جائیں گے تو بس ان کو فکر نہیں ہوگی، اور جسے کہتے ہیں کہ ہم اپنا کام کرتے رہیں گے. جیسے پاکستان میں ہمیں بجلی کے کام میں، گیس کے مسئلے میں، ٹوٹی ہوئی سڑکوں میں، چالان، ان میں اتنا مصروف کر دیا ہے کہ ہم جو ہے وہ پولیس والے سے چالان نہ کٹوا کر اپنی فتح سمجھتے ہیں کہ آج ہم نے بڑا کام کیا، کہ آج ہم نے جو ہے وہ، یا ہم نے تار لگا دیا اب ہمارا جو بل کم آئے گا. اتنی بڑی فتح آپ بتا رہے ہیں لوگوں کو. تو یہ چھوٹے موٹے کاموں میں ہمیں الجھا دیا، یہی ہمارے خدا بن گئے ہیں کہ بس یہ ہم نے ان کو خوش کر دیا، ہم نے باس کو خوش کر دیا، پرنسپل کو خوش کر دیا، MNA سے بنا لی، MPA وغیرہ وغیرہ. تو مشرک اس لیے شرک کرتا ہے کہ جو بت ہے نا اس کے سامنے، چاہے وہ چاند ستارے ہوں، چاہے وہ لکڑی اور پتھر کا بت ہو، وہ اس کو منع نہیں کرتا کہ بھئی تم نے آج ٹی وی پہ غلط پروگرام دیکھا تھا، تم نے آج موسیقی سنی تھی، تم نے آج غیبت کی تھی. اس بیچارے کو تو پتہ ہی نہیں، وہ تو قرآن میں ہے نا کہ وہ مکھی بیٹھی ہو تو یہ مکھی کو اپنی ناک سے ہٹا نہیں سکتے، اور مکھی ان سے کچھ لے کے چلی جائے تو اس کو پکڑ کے واپس نہیں لا سکتے. امام آئے تھے نا، عباسی خلیفہ تھا یا غالباً کون خلیفہ تھا کہ وہ امام کو نعوذ باللہ اہانت کے لیے بلایا تھا. تو وہ جیسے امام داخل ہوئے، اب اس کی ناک پہ مکھی آ کے بیٹھ گئے، وہ ہٹا رہے ہیں بار بار. امام قریب آ کے کھڑے ہو گئے تو امام سے اس نے کہا کہ امام میں آپ سے پہلے بعد میں بات کروں گا، پہلے یہ بتائیں اللہ نے یہ مکھی کیوں پیدا کیا؟ تو امام نے کہا تجھ جیسے شخص کے غرور کو خاک میں ملانے کے لیے، کہ جو مکھی پہ تو قابو رکھتا نہیں ہے اور دعویٰ کرتا ہے کہ میری اتنی بڑی سلطنت ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ بتوں کو کیوں بناتا ہے؟ اس لیے بناتا ہے کہ یہ مجھے کچھ کہیں گے نہیں. چنانچہ اچھا عوام بھی خوش کہ چلو بادشاہ ظالم ہے، وہ کر رہا ہے، میں بھی چھوٹی موٹی چوری کرپشن کر لوں تو یہ بت مجھے کچھ نہیں کہہ رہا، تو بس ٹھیک ہے، میرا بھی دال روٹی اور چل رہا دلیا، اور حکومت بھی جسے کہتے ہیں چل رہی ہے. تیسرے نمبر پہ ہم لوگ آتے ہیں جو نہ کافر ہیں نہ مشرک ہیں، موحد، یعنی توحید پرست ہیں. لیکن مسئلہ کیا ہے ہمارے ساتھ؟ پھر وہی بات کہ ہم یہ تو یقین رکھتے ہیں خدا نے ہمیں خلق کیا ہے، لیکن اس کا یقین نہیں ہے کہ خدا ہمیں ہمارے گناہوں پہ پکڑ بھی سکتا ہے، خدا ہمارے گناہوں پہ قیامت میں عذاب دے گا. بس اس نقص کو دور کرنے کی کوشش کریں کہ خدا قادر بھی ہے، خدا خالق بھی ہے اور قادر بھی ہے آپ کو عذاب دینے پہ. تیسرے نمبر پہ امام فرماتے ہیں تیرے دین میں شک سے بچا. خیر شک کی بہت وجوہات، اسباب ہو سکتے ہیں. ایک دلچسپ وجہ ہم آپ کی توجہ دلانا چاہتے ہیں اس طرف. دیکھیں جہالت تو ہے، جہالت دین میں شک کی بنیاد ہے. آپ کو ایک چیز معلوم ہی نہیں ہے تو آپ شک کریں گے. توحید کی شاخیں جیسے ہم نے بتائیں، توحید ذاتی، افعالی، صفاتی، عبادی، تو آپ خدا میں شک تو کریں گے. آپ نے نبی کے بارے میں مکمل پڑھا ہی نہیں کہ بھئی نبی معصوم ہوتا ہے،
غلطی نہیں کرتا، اس سے نسیان نہیں ہوتا. جیسے غیر شیعہ افراد میں مشہور ہے رسول غلطی بھی کر سکتا ہے، رسول بھول بھی سکتا ہے. تو پھر تو اللہ کے رسول کو آپ یہی کہیں گے کہ اگر علی کو خلیفہ بنایا تھا تو وہ ایموشنل ہو گئے تھے. داماد کو کون آگے نہیں بڑھانا چاہتا، خاندان کے کوئی فرد کو آگے کیوں نہیں دیکھنا چاہتا. تو یہ تو ہوگا. لیکن جو علم والے ہیں وہ بھی شک میں مبتلا ہوتے ہیں. یہ ایک بڑی اہم وجہ ہے، کیونکہ آپ علم والے لوگ ہیں، دیندار لوگ ہیں، علم دوست لوگ ہیں. ان لوگوں کے لیے جو علم حاصل کر رہے ہیں یہ بہت ضروری ہے جاننا کہ عالم یا طالب علم یا علم کا متلاشی یا علم کا حامل کیسے دین میں شک میں مبتلا ہو سکتا ہے. کب؟ کہ جب ایک عالم، ایک طالب علم، ایک علامہ یا مجتہد ہی صحیح اپنے آپ کو عقل کل سمجھے کہ بس اب قرآن اور حدیث، قرآن اور نبی، قرآن اور عطرت میں اس کو نہیں مانوں گا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہونا چاہیے. یہ جو افلاطونیت یا ارسطو جیسی فکر ہمارے معاشرے میں بہت عام ہے کہ لوگ ایک بات کو پکڑ لیں گے، عقلی طور پہ اس کو ثابت کرنے کی کوشش کریں گے اپنے طور پہ، یا چند کتابیں پڑھ لیں اور اس کا ریفرنس دے دیا، قرآن کا ترجمہ پڑھ کر خود سے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرنا شروع کر دیا، یا عربی سیکھ لی تو بس اب عربی کی بنیاد پر آپ خود ہی اپنے طور پر مفہوم نکال رہے ہیں. عالم کب جسے کہتے ہیں کہ دین میں شک میں مبتلا ہوتا ہے؟ جب وہ اپنے آپ کو عقل کل سمجھے. ہمارے یہاں تو حدیث ہے لا ادری، میں نہیں جانتا، آئی ڈونٹ نو، سوری. ایک دہائی علم ہے. ہمارے ایک دوست تھے انگلینڈ سے آئے، اسپیشلائز کر رہے تھے، تو ہم نے پوچھا کہ آپ نے کیا فرق دیکھا وہاں کے پروفیسر میں اور یہاں کے پروفیسر میں، یعنی وہاں کا ڈاکٹر کنسلٹنٹ ٹیچر اور یہاں کا ڈاکٹر کنسلٹنٹ ٹیچر. تو اس نے ہمیں بتایا کہ وہاں پر انگلینڈ میں اگر کسی پروفیسر سے 10 سوال پوچھو تو وہ 8 سوال میں اس کا جواب ہوتا ہے آئی ڈونٹ نو، اوپن دا بک. تو میں نے کہا اس کا مطلب ہے کہ جاہل ہیں وہاں کے پروفیسر استاد، اور ہمارے یہاں کے تو ماشاءاللہ 10 پوچھو تو 12 کے بھی جواب مل جاتے ہیں. بلکہ پروفیسر کی آپ نالے پہ منڈیر پہ بیٹھے ہوئے کسی شخص سے کچھ پوچھ لیں، ابھی آپ کون آئے گا وزیر اعظم، تو وہ پوچھے گا میں اندر کی خبر بتاؤں گا آپ کو. پہلے تو یہ کہے گا میں اندر کی خبر بتاتا ہوں. یہ تو آپ جو واٹس ایپ پہ دیکھ رہے ہیں یہ بار کسی سے راستہ پوچھ لیں کہ یہ جو نالا ہے اس کے پیچھے دکان ہے، دکان سے آگے ایک گلی جا رہی ہوگی، سیدھے ہاتھ پہ مڑیے گا، وہاں پان کی دکان ہوگی، اس پان والے سے پوچھ لیے گا. یہ نہیں کہے گا کہ مجھے نہیں معلوم، کہے گا دیکھو میں نے اتنا تو بتا دیا تم کو، اس سے پوچھ لینا. خیر بہرحال تو کہنے کا مقصد یہ، اگر پتہ ہو تو ہم گھور کے دیکھیں گے. بیٹا تمہیں یہی نہیں معلوم ابھی تک، تم کیسے بیٹا کلاس 5 میں پہنچ گئے؟ بھائی وہ کلاس 5 میں پہنچے، پی ایچ ڈی تھوڑی کیا ہوا ہے. خیر بہرحال جب آدمی اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگتا ہے، دیکھیں لا ادری جیسے میں نے بتایا نا پروفیسر وہاں بہت کامن ہے. وہاں تو کہتے ہیں کہ آپ انگلینڈ میں، امریکہ میں آپ پیشنٹ کے سامنے کہیں 1 منٹ مجھے ذرا سا دیکھنے دیں آپ کو انسولین کی کتنی ڈوز لگے گی، تو وہ کتاب کھول کے انسولین کی ڈوز دیکھتا ہے اور پیشنٹ بہت خوش ہوتا ہے، ماشاء اللہ یو آر ویری مچ اسٹوڈیوس، اسٹل یو آر اسٹڈنگ، دیٹس گڈ، فائن، یو ول بیکم مائی فیملی. مطلب ڈاکٹر وہ بڑا خوش ہوتا ہے کہ دیکھو پڑھ لکھ کے جواب دے رہا ہے. ہمارے یہاں اگر ڈاکٹر کا 1 منٹ ذرا سا میں دیکھ کے بتاتا ہوں کہ نہیں اس ڈاکٹر کو پتہ ہی نہیں ہے، یہ تو کچھ کک بھی نہیں جانتا. امریکہ میں ہر 5 سال بعد اسپیشلسٹ ڈاکٹرز کا امتحان ہوتا ہے اور ان کی ڈگری رینیو ہوتی ہے. ہمارے یہاں تو ہم اسلام آباد بھیج دیتے ہیں، وہاں ڈگری رینیو ہو کے آ جاتی ہے. آپ کوئی ایگزام کوئی ٹیسٹ نہیں دینا. خیر یہاں پہ تو بغیر ڈگری والے اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ہوائی جہاز اڑا رہے ہوتے ہیں. بہرحال تو لا ادری ما ادری، مجھے نہیں معلوم. رسول سے جو 13 سال تبلیغ کر کے مکے میں 13 سال فقط ایک چیز کی تبلیغ کی رسول نے، کس کی؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، لا الہ الا اللہ کہو اور فلاح پا جاؤ. فقط آپ دیکھ لیں وہاں پہ نماز پڑھائی انہوں نے، حج کروایا، روزہ رکھوایا، کچھ نہیں، فقط توحید، اور توحید سے جڑا ہوا نبوت، اور نبوت سے جڑی ہوئی قیامت، عدالت اور امامت اس کے ساتھ موجود ہے. مدینے میں جو رسول 13 سال ایک سبجیکٹ پڑھاتا رہا ہو، میں بھی ایک سبجیکٹ پڑھاتا رہوں، مجھ سے کوئی سوال کرے میں فوراً جواب دوں گا، پھر دوسرا سوال، پھر دوسرا، پھر تیسرا، شاید چوتھے 5ویں سوال پہ میں کہوں میں دیکھ کے بتاؤں گا.
رسول سے فقط توحید کے بارے میں پوچھا توحید کیا ہے، رسول خاموش ہو گئے، 3 دن خاموش رہے، اور پھر توحید سورہ توحید اتری۔ ارے رسول کچھ انٹروڈکٹری سیشن ہی لے لیتے آپ کہ مجھے اتنا معلوم ہے، باقی باتیں کل آ جانا۔ یہ ہے تواضع ان کے ساری رسول کا، 3 دن خاموش رہے۔ بڑے الزامات لگے ہوں گے رسول پہ، رسول کو یہی نہیں معلوم، 13 سال پتہ نہیں یہ کیا کرتے رہے مکے میں، تو ما ادری لا ادری، مجھے نہیں معلوم، 1/3 ایک تہائی علم، اور اپنے آپ کو جاہل، اب یہ بھی سن لیجئے، جہالت جس کو ہم برا سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو جاہل پیش کرنا کہ میں جاہل ہوں، یہ نصف علم ہے۔ حسن السوال نصف العلم، حدیث ہے۔ حسن سوال، یہ جو ہم آپ سے کہتے ہیں نا کہ اختتام پر بھی سوال کیجیے، اور آپ کو سوال نہیں کرتے کیونکہ آپ سب اللہ میں ماشاء اللہ، تو سوال کیوں کریں گے، ہمیں سب پتہ ہے۔ تو سوال کی خوبصورتی جسے کہتے ہیں کہ آدھے علم کے برابر ہے، یعنی آدھا علم آپ کا اور میں کہوں لا ادری، 1/3 میرے پاس علم ماشاءاللہ۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جہالت میں کتنا علم چھپا ہوا ہے میں نہیں جانتا۔ کہتے ہیں اس شخص کو، اس جاہل کو سب سے بڑا جاہل سمجھا جاتا ہے جو یہ نہیں جانتا کہ میں جاہل ہوں، اس کو کہتے ہیں جاہل مرکب۔ ایک ہوتا ہے نا جاہل بسیط، ٹھیک ہے مجھے نہیں پتا، یہ پتا یہ نہیں پتا۔ ایک ہوتا ہے جاہل مرکب، مجھے سب پتا، ارے میاں مجھے سب پتا ہے کیا ہونے والا ہے، اب یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا، ارے میاں ہم نے زندگی گزاری ہے، تمہاری اتنی عمر نہیں ہے جتنا ہمارا تجربہ، یہ وغیرہ وغیرہ جو ہم سنتے ہیں، یہ غلط ہے۔ یہ کانسیپٹ سلونی کے دعوے دار فقط مولا علی کی ذات یا ان کے بعد ان کے عامہ، بلکہ اماموں نے بھی یہ جملہ نہیں کہا، احترام میں، جانتے تو تھے لیکن احترام میں، اور ہم جو ہے وہ پوچھ لو اس سے کہ پہلے کہ تم اپنا ٹائم ویسٹ کر دو، یا جسے کہتے ہیں کہ میں چلا جاؤں۔ بہرحال تو علمیت کہاں پہنچاتی ہے کہ کس وجہ سے ہوتی ہے، جان لیا آپ نے، جب آپ اپنے آپ کو عقل کل سمجھیں، پھر آپ کے دل میں شک پیدا ہوتا ہے۔ آپ چلے جائیں پاکستان کی جو ویب سائٹ ہے ایتھیسٹ کی، الحاد پرستوں کی، 23 لاکھ ممبر ہو چکے ہیں۔ اتنی تیزی سے پاکستان میں الحاد پرستی، کفر پھیل رہا ہے، کفر، الحاد پرستی جسے ایتھیزم کہا جاتا ہے، کچھ کم نہیں پاکستانی کفر میں یا خدا کو نہ ماننے میں، تیزی سے تعداد بڑھ رہی ہے۔ کیوں؟ یہ وہ افلاطون ہے جو یہ کہتے ہیں کہ بس ہم نے سب کچھ سمجھ لیا، خدا کو بھی کیلکولیٹ کر لیا ہم نے، کتنا ہے خدا، کیوں چھپا رہا ہے اپنے آپ کو، کیوں سامنے نہیں لا رہا ہے، نہیں مسئلہ ہے کچھ وغیرہ وغیرہ۔ تو جس کے پاس علم آ جائے وہ بھی دین میں شک میں مبتلا ہو جاتا ہے جب وہ یہ سمجھے کہ میرا علم۔ اس وقت ہمارا معاشرہ علماء کو چیلنج کر رہا ہے، ممبر سے آپ اترے نہیں، آپ کو 2-4 نے پکڑ لیا، آپ نے یہ کیسے کہہ دیا، بلکہ ممبر کے دوران، بلکہ یہیں کلاس میں کسی نے مجھ سے بعد میں سوال پوچھا، تو کہنے سر آپ نے ایسی بات کی تھی کہ میرا تو جی چاہ رہا تھا میں کلاس میں کھڑی ہو کے جو ہے وہ آپ کو، تو میں بڑا حیران ہوا کہ بھئی یہ اس طرح کی ضرورت وہ ہونے لگی۔ پھر ان کو ہم نے ریفرنس دیے بہرحال کہ یہ ہم نے جو بات کی تھی یہ فلاں فلاں کتاب سے۔ تو یہ کیا ہے؟ اپنے آپ کو عقل کل سمجھنا کہ آپ کو جو معلوم ہے وہ سب کچھ ہے، اور جو نہیں معلوم وہ ہے ہی نہیں، اس کا وجود ہی نہیں ہے۔ کہاں لے کے جاتا ہے انسان کو یہ تکبر علم کا تکبر؟ ابلیس بناتا ہے۔ ابلیس عابد بھی تھا، عالم بھی تھا، دونوں چیزیں عروج پر تھیں۔ عابد تو ایسا عابد کہ فرشتوں کا پروٹوکول، وَقُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ ہم کافی اس پہ آیت میں غور کرتے رہے کہ بھئی سجدے کا کہا جا رہا ہے فرشتوں کو، اور فسجدوا انہوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس سوائے ابلیس کے، اور ابلیس کے بارے میں خود قرآن میں ہے وکانہ من الجن، وہ جنوں میں سے تھا۔ تو پھر شیطان نے نہیں کیا تو صحیح کیا، فرشتوں کو کہا تھا نا سجدے کو، شیطان کو تھوڑی کہا تھا۔ تو فرشتے کو کیوں عذاب؟ اصل میں فرشتہ وہ شیطان اتنی عبادت کرتا تھا، عزازیل نام تھا، کہ اس کو اسپیشل کلاس دی ہوئی تھی 7ویں آسمان، بلکہ اس سے بھی بڑا ایک لاؤنج دیا ہوا تھا کہ تم یہاں بیٹھو یہاں عبادت کرو، اتنی عبادت کرتا تھا۔ اور پھر ایکسپوز ہوا کب؟ جب اس سے بڑا کوئی سامنے آ گیا۔ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ،
کہ خبردار تمنا نہ کرنا اس فضل کی کہ جو تم میں سے بعض کو بعض پہ فضیلت دیتا ہے. یعنی کوئی سید ہے آپ اس سے حسد کر رہے ہیں، کوئی عالم ہے اس سے آپ حسد کر رہے ہیں، کوئی معاشرے میں دینداری کی وجہ سے مشہور ہو گیا ہے آپ اس سے حسد کر رہے ہیں کہ میں زیادہ دیندار ہوں. تو یہ تو دینداری اور علمیت کا حسد ہے، یہ بھی انسان کو لے ڈوبتا ہے. تو شیطان نے کیا کہا کہ میں زیادہ عبادت گزار ہوں، بلکہ اس سے بھی بڑا جو گناہ تھا نا شیطان کا، وہ کیا تھا؟ خدا کو چیلنج کرنا. علماء کہتے ہیں کہ شیطان نے جو یہ سوچا کہ میں آگ سے بنا ہوں، آدم مٹی سے بنے ہیں، تو آگ مٹی کو کھا جاتی ہے تو میں افضل ہوا، تو اس میں کون سی اس نے بری بات کی؟ بھئی ایک لاجک عقل کو استعمال کیا نا اس نے کہ بھئی نور یا آگ افضل ہے مٹی سے، یہ سمجھ میں نہیں آ رہا مجھے، اللہ یہ کیا مسئلہ ہے، تو مجھے کیوں کہہ رہا ہے سجدے کو؟ اگر وہ اس طرح کہتا نا تو اللہ مان بھی لیتا. اس نے چیلنج کیا تھا میں نہیں کروں گا. چیلنج نہیں کیا تھا بلکہ کہا تھا کہ میں نہیں مانتا. ایک تو ہوتا ہے نا کہ جیسے بچے جب بڑے ہو جاتے ہیں نا تو مائیں اور والدین اکثر کہتے ہیں بیٹا آپ کام کر لو تو اجازت نہیں لیتے. امی میں نے آپ کو بتایا تو تھا. بیٹا بتایا تھا، اجازت نہیں لی تھی. تو وہ بتا رہا ہے، انفارم کر رہا ہے اللہ کو، میں نہیں مان رہا، میں نہیں کروں گا سجدہ. کیوں نہیں کروں گا یہ؟ تو اللہ، اچھا فرشتوں نے کیا اختلاف نہیں کیا تھا خدا سے کہ تو کس کو پیدا کر رہا ہے؟ یہ فساد کریں گے، تسبیح کروانی ہے ہم سے کروا لے. یہ بھی دیکھا جائے اللہ تعالیٰ کو سبق پڑھانے کے مترادف ہے، لیکن ایک ادب احترام میں کہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ مسائل کریٹ ہوں گے دنیا میں، ہم سے کروا لے. لیکن یہ نہیں کہا ہم نہیں کر رہے. شیطان نے چیلنج کیا تھا، گویا وہ خدا کو بتلانا چاہ رہا ہے کہ تیرا علم اب میرے علم سے کم ہے، اب تو دھوکہ کھا رہا ہے، تو غلطی کر رہا ہے، لیٹ می کریکٹ یو. ارے خدا تو رسول سے مشورے نہ لے. خدا نے کسی سے مشورہ لے کے کائنات تو نہیں بنائی، نہ جنت دوزخ تخلیق کی. تو شیطان کون ہوتا خدا کو مشورہ دینے والا؟ اختلاف کر کے پوچھ سکتا تھا ایسا کیوں. مولا علی اتنا احترام کرتے تھے، سلونی سلونی قبل ان تفقدونی جو یہ کہتے تھے، تو کیا رسول کے زمانے میں ان کے پاس اللہ نے یہ طاقت نہیں دی تھی؟ احترام. جب رسول پوچھتے تھے اے علی کیا تم جانتے ہو فلاں فلاں بات یا اس کا اجر وغیرہ وغیرہ، تو علی کیا کہتے تھے؟ کیا کہنا چاہیے؟ ہاں میں جانتا ہوں، آپ ان کو بتا دیں. کچھ ذہین طالب علم بدتمیزی کرتے ہیں نا، سر ہم نے یہ پڑھا ہوا ہے، اچھا ان کے لیے بتا رہے ہیں ہم، مجھے معلوم ہے. تو علی کیا کہتے تھے جب رسول پوچھتے تھے کہ علی تمہیں معلوم ہے؟ تو وہ پوچھتے تھے، علی کہتے تھے اللہ اور اللہ کا رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں. یعنی مجھے پتہ تو ہے لیکن آئی تھنک یو کین بیٹر ایکسپلین. اور اس میں حقیقت ہے، استاد آپ کو ایک بات بتائے تو یقیناً بعض اوقات وہ اس جہت سے بات بتا رہا ہوتا ہے کہ آپ حیران رہ جاتے ہیں کہ ہم نے کبھی اس اینگل سے، اس زاویے سے اس کو دیکھا ہی نہیں. یہ ہے احترام اور ادب جس میں علم چھپا ہوا ہے. اور ہم نے ایسے بہت سارے طلباء کو دیکھا ہے جو بہت آگے تک گئے، فقط استاد کی تدریس سے نہیں، استاد کی دعاؤں سے. استاد دعائیں دیتا ہے ان طلباء کو جو ادب و احترام سے بات کرتے ہیں. تو شیطان نے اپنی علمیت پہ تکبر کیا، مجھے سب معلوم ہے، اب میرا علم جو ہے وہ خدا کے برابر ہے، بلکہ خدا تو یہاں غلطی کر رہا ہے، لیٹ می کریکٹ. میں خدا کی تصحیح کرنا چاہتا ہوں کہ تو مجھے جو ہے. اچھا جب اللہ کہہ بھی رہا ہے، غصہ بھی ہو رہا ہے، ناراض بھی ہو رہا ہے، تو جاتے جاتے پھر جیسے کہتے ہیں نا کہ چمڑی جائے دمڑی نہ جائے، جاتے جاتے پھر تکبر. اے اللہ مجھے اس سجدے سے باز رکھ، ایسی عبادت کروں گا کہ کائنات میں کسی نے نہیں کی ہوگی. ایک رشوت دے رہا ہے خدا خواستہ اللہ کو کہ بس تو یہ اومٹ کر دے بس. تو اللہ نے کیا کہا کہ مجھے اپنی بنائی ہوئی عبادت چاہیے، تیری بنائی ہوئی عبادت نہیں. اس کا مطلب یہ ہوا اللہ عبادت کا بھوکا نہیں ہے، بلکہ بھوکا تو وہ کسی کا بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو عبادت نہیں اطاعت چاہیے کہ ابھی تم میرا سجدہ چھوڑو، آدم کو سجدہ کرو. اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں بھئی اللہ کو سجدہ، یہ تو سوال ہی غلط ہے، یہ تو درخواست، یہ تو حکم ہی غلط ہے. اور پھر یہ کہ آدم کو جو مٹی سے بنائے. تو جب انسان اپنے آپ کو عقل کل سمجھتا ہے تو بس. تو ماہ رمضان میں جب علم حاصل کرے تو اللہ سے تواضع انکساری مانگے، کیونکہ جتنا ظرف خالی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اتنا بھرتا ہے. اور علم کا ظرف تو جو ہے وہ
کبھی خالی نہیں ہونا چاہیے اور ہو بھی نہیں بھرنا چاہیے، اور کبھی بھر بھی نہیں سکتا، کیونکہ حقیقی علم اور مکمل علم تو رسول کے پاس اللہ کے پاس ہے، یا وہ رسول اور ائمہ جن کو وہ منتخب کرے۔ اس کے بعد اللہ کہتا ہے کہ تیرے راستے میں بے راہ روی، دیکھیں تیرے راستے میں بے راہ روی یعنی ہم صراط مستقیم پہ چل رہے ہیں اور ہم بے راہ روی کا شکار ہو گئے۔ بے راہ روی کا شکار آدمی کیسے ہوتا ہے صراط مستقیم سے؟ بہت لمبی چوڑی بحث، لیکن مغرب کے بعد انشاءاللہ ہمارے دوسرے امام حسن علیہ السلام کی ولادت، اللہم صلی علی کی ایک روایت، بہت خوبصورت روایت ہے کہ جو فلسفہ ہے، بنیاد ہے، اور پورا جسے کہتے ہیں کہ انفراسٹرکچر گناہوں کا آپ کے سامنے رکھ سکتے ہیں۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ بھئی گناہ کیوں ہو جاتے ہیں، کیا مسئلہ ہے؟ اتنی کوشش کرتے ہیں، دینداری، علمیت، ہر چیز ہمارے ساتھ ہے، ماحول بھی ماشاءاللہ، لیکن پھر بھی گناہ ہو جاتا ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ 3 لغزشوں سے بچو کہ جو اولین کائنات میں ہوئی: تکبر، حرص، حسد۔ تکبر شیطان نے کیا، حرص آدم نے کی، حسد قابیل نے کیا۔ اب میں آپ کو ہوم ورک دے رہا ہوں ایک، اب آپ گھر جا کے تمام گناہ جو آپ کے ذہن میں آتے ہیں لکھیں آپ صفحے پہ، اور ان کا ریزن تلاش کریں، ایٹ دا بیک، بیہائنڈ دس کیا ہے، اس کے پیچھے کیا ہے، اس کے پیچھے کیا ہے۔ الٹیمیٹلی ان تینوں میں سے کوئی ایک آپ کے ہاتھ میں جڑ آئے گی۔ غیبت، ٹھیک ہے نا؟ اگر آپ کو غیبت کی وجہ پتہ چل جائے تو آپ غیبت نہیں کریں گے، تو وجہ کیا ہے؟ حسد۔ بھئی فلاں آگے نکل رہا ہے، بس آپ نے اس کو ذلیل کرنے کے لیے راہ ہموار کی اور اس کو پیچھے کھینچا۔ ظلم، اہانت، بعض اوقات اس میں بزرگ بھی شامل ہو جاتے ہیں، اپنے چھوٹوں کو ذلیل کرنا لوگوں کے سامنے، یہ کیا ہے؟ تکبر۔ آپ نے اپنے آپ کو بڑا سمجھا کہ میں اس کو ذلیل کر دوں، خوار کر دوں، اور آپ نے جو ہے وہ اسی طرح چوری، جھوٹ، کیوں بولتا ہے انسان؟ حرص۔ دکاندار جھوٹ بول کے 2-4 پیسے زیادہ کما لیتا ہے، لالچ جسے کہتے ہیں۔ تو یہ اولین آدم علیہ السلام سے ہم گناہ نہیں کہیں گے بلکہ ترک اولا کہیں گے، لیکن بہرحال ترک اولا بھی پسند نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے۔ تو غور کریں کہ آپ کے اندر ان تینوں میں سے کیا چیز پائی جاتی ہے۔ اس کا بھی میں ایک سمپل سلوشن بتا دوں۔ جو لوگ کامیاب ہوتے ہیں بظاہر، اب وہ دنیاوی کامیابی ہو یا دینی، علم ہو، عبادت ہو، دینی حوالے سے، آدمی طاقتور ہو، آدمی مال و دولت کا مالک ہو، منصب کا مالک ہو، یہ دنیاوی۔ تو جو لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں بنسبت اور لوگوں کے تھوڑے سے اوپر چلے جاتے ہیں، وہ تکبر میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جیسے شیطان۔ جو لوگ پیچھے رہ جاتے ہیں وہ حسد کا شکار ہو جاتے ہیں، کیوں یہ مجھ سے آگے نکل گیا، کیوں آگے نکل گیا، نہیں اس نے کچھ گڑبڑ کی ہوگی، اس نے حسد، اس نے کرپشن کی ہوگی، چوری کی ہوگی۔ اور بیچ کے لوگ جن کو کوئی فکر ہی نہیں ہوتی کون آگے نکلا کون پیچھے، ہم پیچھے رہ گئے، بیچ کے لوگ حسد کا حرص، لالچ کا شکار ہو جاتے ہیں کہ تھوڑا سا اور مل جائے، تھوڑا سا اور مل جائے۔ آدم علیہ السلام کو پوری جنت دے دی تھی، لیکن ایک درخت سے منع کیا تھا۔ جیسے کہتے ہیں نا کہ آپ کسی بچے کو کمرے میں بٹھا دیں اور کہتے ہیں دیکھو بیٹا یہ سب چیزیں ہیں، کھیلو کودو جو بھی کرنا، بس تکیہ نہیں اٹھانا، تکیے کے نیچے کیا وہ مت دیکھنا۔ وہ سب کچھ چھوڑ دے گا کھلونے، وہ تکیے کے نیچے دیکھے گا کیا ہے، اس کے نیچے سے سانپ نکلا ہے، بچھو نکلا ہے۔ تو آدم علیہ السلام کو شیطان نے بہکایا، تمام جنت کو چھوڑ کر بس وَلَا تَقْرَبُوا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، اس درخت کا پھل کھانے پر وہ مجبور ہو گئے۔ اچھا، اس میں بھی لالچ تھی۔ کیا لالچ دی تھی شیطان نے؟ شیطان نے کہا کہ جب تم اس کا درخت کھاؤ گے تو ملائکہ کی طرح ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہو گے۔ بھئی ہمیں موت آتی ہے، ان کو تو موت نہیں آتی نا۔ اب وہ اس لالچ میں آ گئے۔ اب یہ بھی ایک لالچ ہی ہے نا، ٹھیک ہے میں جنت کو انجوائے کر رہا ہوں لیکن مر جانا ہے اور فرشتے ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے اس لالچ میں وہ کھا لیا۔ اچھا، اس وجہ سے بھی نہیں کھایا، ایک اور وجہ یہ تھی، جبرائیل نے جب ان سے پوچھا کہ آپ بزرگ آدم اسمائے
الہی کے حامل آپ شیطان کی بات میں آ گئے. پتہ کیا کہا ابراہیم علیہ السلام آدم علیہ السلام نے کہ اس نے مجھ سے خدا کی قسم کھا کے کہا تھا کہ میں سچ کہہ رہا ہوں، اور میرے ذہن میں نہیں تھا کہ کوئی جھوٹی قسم بھی کھا سکتا. ابھی وہ پاکستان آ جائیں آدم علیہ السلام تو لاپرواہی، حرمت سے لاپرواہی. امام کہہ رہے ہیں حرمت سے لاپرواہی کیا ہے؟ حرام اور حلال کی پرواہ کیے بغیر زندگی گزارنا، جو کہ آج کل بیشتر بے دین طبقہ کر رہا ہے. مغربی ممالک میں رہنے والے لوگ بیچارے جاتے ہیں، شراب، سور، جھٹکے کا گوشت وغیرہ وغیرہ، شروع میں کہتے ہیں کہ کرتے ہیں کوشش، لیکن جب وہ فیڈ اپ ہو جاتے ہیں کہتے ہیں یار بس ہم سے نہیں ہوتا. یہ کیوں؟ یہ صورتحال کب پیدا ہوتی ہے انسان میں؟ ہمارے معاشرے میں بھی ہے. جب ان سے کہا جائے کہ حلال حرام، ارے میاں چھوڑو کن زمانے کی بات کرو، آج کل حلال حرام کون دیکھتا ہے؟ ہمارے ایک دوست عالم دین مسجد میں نماز پڑھانے گئے، کسی نئی مسجد میں ان کا تقرر ہوا تو انہوں نے دعا منگوائی جس طرح ہوتی ہے کہ حلال روزی کمانے کی توفیق عطا فرما، برکت. تو جب وہ نکلے تو ایک نمازی نے صاف واضح کہا امام صاحب ہماری ساری دعائیں کروائیں، یہ حرام روزی کی دعا نہ کروائیں. کون ہے جو حرام نہیں کما رہا؟ تو لوگ دھڑلے سے اب جسے کہتے ہیں. یہ کب ہوتا ہے؟ جب ہم ایک لفظ آج کل میڈیا پہ بڑا سرکولیٹ کر رہا ہے سوشل میڈیا پہ اور جو سیلف ڈیولپمنٹ کی ویب سائٹس ہیں، تو آپ ایک لفظ سنیں گے کمفرٹ زون. لوگ کمفرٹ زون سے نہیں نکلتے اپنے، اس لیے ترقی نہیں کرتے. مثلاً ایک لڑکے کو آ جائے بے روزگار ہو، کہلیں بیٹا کل آ جانا فلاں جگہ میں ہوں گا، انٹرویو ہوگا تمہارا، میں پاس کروا دوں گا، 9 بجے شارپ پہنچ جانا. اب وہ کہے کہ بھائی میں اٹھتا ہی 12 بجے ہوں. تو یہ کیا ہے؟ کمفرٹ زون. تو ٹھیک ہے پھر آپ 12 بجے اٹھیے اور سڑکوں پہ کشکول لے کے پہنچ جائیے بھکاری کی طرح. بھکاری سے آپ کچھ اور نہیں سمجھ لیے گا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کمفرٹ زون، کہ بھئی ہمیں چائے نہیں ملے تو روزہ نہیں ہوتا، یا سگریٹ نہیں ملے تو ہم روزہ نہیں رکھ سکتے، یا شوگر بلڈ پریشر. تو اب میرے خیال میں ایسی بیماری رہی نہیں. بہت ایکسٹریم ہو تو الگ بات ہے، ورنہ تو شوگر بلڈ پریشر تو کیور ہو رہا ہے آج کل اس رمضان سے، اس روزے سے. الیکسی سوفورین کی کہانی ہم نے سنائی تھی آپ کو، کس طرح اس نے اپنی بیماریاں کیور کی تھی، سخت ترین فاقہ کر کے. وہ روزہ تو نہیں تھا ہمارا والا، لیکن بہرحال کمفرٹ زون سے نکلنا ہوگا اور آپ کو ترقی کرنی ہے. اب آپ کے سب کے روزے ہیں، اپنے گھروں سے آپ آئیں اس مدرسے میں 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ کی کلاس، آپ کو معلوم ہے کچھ دنوں کے بعد اپلوڈ ہو جائے گا لیکچر، یا ہمیں کہیں سے مل جائے گا، لیکن تکلیف. تو یہ جو کمفرٹ زون سے آپ نکلیں، اس کا ایک الگ اجر دیے گا اللہ تعالیٰ آپ کو. وہ اجر الگ ہے جو لوگ اے سی پہ کے کمرے میں پنکھا چلا کر جو رات میں ٹھنڈک میں سن رہے ہیں، لیکن اس بھوک پیاس میں آ کر کمفرٹ زون سے نکلنا. بس اللہ یہی چاہتا ہے. ماہ رمضان میں جو بھوکا پیاسا رکھ رہا ہے، اس لیے تھوڑی رکھ رہا ہے کہ آپ کے پاس کھانے کو نہیں ہے، پینے کو نہیں ہے. کمفرٹ زون سے نکلو کہ اگر کبھی یہ بھوکا رہنا پڑ جائے. کبھی حبیب ابن مظاہر کی زوجہ نے کیا کہا تھا جب حبیب نے کہا تھا مجھے میرا دوست بلا رہا ہے تو مجھے اپنی فکر نہیں تمہاری فکر ہے، تو اس نے کیا کہا تھا؟ میں مٹی کھا کے گزارا کر لوں گی، اور اگر تو نہیں جاتا تو یہ چوڑیاں پہن لے اور مجھے اپنی تلوار دے دے. کمفرٹ زون سے نکلیں آپ. تو روزہ ہمیں کمفرٹ زون سے نکلواتا ہے کہ بھائی باہر نکلو اور مشکلات کو برداشت کرو. جب تم حلال سے پرہیز کرو گے روزے کے دوران تو انشاءاللہ ماہ رمضان کے بعد حرام سے بھی پرہیز کرو گے. فریب خوردگی، شیطان مردود سے فریب خوردگی. ایک جملہ جو بہترین علماء نے کہا ہے اس ضمن میں کہ امام اس مہینے شیطان سے پناہ مانگ رہے ہیں جس مہینے شیطان بند ہوتا ہے. یہ کیا بات ہے؟ یہ تو ٹیکنیکل ایک ایرر آ گیا، یہ غلطی ہے، ایک وہ ہے. تو مجھے یہ بتائیے کہ کیا آپ نماز میں سورہ فاتحہ میں بسم اللہ نہیں پڑھتے رمضانوں میں؟ یا ویسے ہی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نہیں پڑھتے ہیں آپ؟ اس میں کون سا ایسا وہ ہے کہ آپ شیطان سے پناہ نہ مانگیں؟ تو یہ جو شیطان سے پناہ ہے اوورال جو اس نے آپ کے اندر فیڈ کیا ہوا ہے، آپ کے سافٹ ویئر میں جو چل رہا ہے، مطلب ایک پروگرام جو چل رہا ہے آپ کے، اس نے چابی بھری بھی آپ کو جو 30 دن چل رہی ہے. نمبر 1. نمبر 2، جب شیطان بند ہو تو امام پناہ مانگ رہے ہیں، تو جب شیطان کھلا ہو تو ہمیں کیوں نہیں پناہ مانگنی چاہیے؟ معصوم بند شیطان سے پناہ مانگ رہا ہے اور غیر معصوم کھلے شیطان سے رمضان کے بعد پناہ نہیں مانگ رہا. اب یا تو یہ ہے کہ نعوذ باللہ ہم امام سے بھی بڑھ کر ہیں، یا پھر شیطان ہمارا یار ہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ
اس سے ہم پناہ مانگیں۔ ختم کرنا تھا ہمیں اس دعا کو، لیکن کلام امام کلام رہ گیا ہے، تو انشاءاللہ باقیہ حصہ جو ہے وہ اگلے ہفتے آپ کی سماعتوں کی نظر کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا سنا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور فرما، جو بے روزگار ہے ان کو رزق حلال عطا فرما، جو رزق حلال کما رہے ہیں ان کے رزق حلال میں برکت عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو عطا فرما، جو زندان میں ان کو رہائی عطا فرما، جو راستے میں ان کو منزل عطا فرما، جو گمشدہ ہیں ان کو ان کے پیاروں سے ملا، جو بیمار ہیں ان کو شفاء کلی عطا فرما، جو کسی ظلم کا شکار ہیں ان سے ظلم کو دور فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے انصار و اعوان میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ